الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا سورہ صف کا درس 3 نشستوں میں پہلے رکوع کی حد تک مکمل ہو چکا ہے۔ آج اصلاً ہمیں دوسرے رکوع کا مطالعہ کرنا ہے۔ دوسرے رکوع کی آیات وہاں آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن میں تلاوت میں پہلے رکوع کی آخری آیت کو بھی شامل کر رہا ہوں، وہ آپ کو اس بینر پر لکھی ہوئی مل جائے گی۔ تو درس کے آغاز سے پہلے آئیے کہ ہم ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9، جسے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی اہمیت دی ہے، اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے اسے ایک عالمی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ سے بیان کر چکا ہوں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور کی، کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی تصنیف میں یہ پڑھا ہے کہ ان کے نزدیک یہ آیہ مبارکہ پورے قرآن مجید کا عمود ہے، یہ سینٹرل ایکسس ہے پورے قرآن کا۔ گویا کہ قرآن مجید کا فہم منحصر ہے اس آیہ مبارکہ کے صحیح فہم پر۔ اس میں چوتھی بات کا میں نے اضافہ کیا تھا کہ میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے یہ بمنزلہ کلید ہے
یہ آیت سمجھ میں آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور آپ کا کارنامہ حیات سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال اس آیہ مبارکہ پر دو طویل نشستوں میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، البتہ ایک آخری نقطہ اس کا باقی رہ گیا تھا، وہ بیان کر کے اب میں آگے چلوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو معین ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد غلبہ دین ہے، دین کو، دین حق کو، اللہ کی اطاعت کے نظام کو پورے نظام زندگی پر غالب کر دینا، یہ ہے آپ کا مقصد بعثت۔ لیکن ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مقصد صرف جزیرہ نما عرب کی حد تک پورا ہوا، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ حضور کا مقصد بعثت صرف جزیرہ نما عرب کی حد تک اللہ کے دین کو غالب کر دینا تھا، یا یہ حقیقت اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ چونکہ آپ کی بعثت عالمی ہے، آفاقی ہے، پوری نوع انسانی کی طرف آپ بھیجے گئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تو اس کا منطقی نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ اب پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کو غالب ہونا چاہیے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہیں ہوا۔ تو کیا یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے قبل آپ کا مقصد بعثت پورا نہیں ہوا، اس میں کوئی کمی رہ گئی، یا ہنوز یہ شرمندہ تکمیل ہے؟ یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے، اس لیے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عقیدت ہے، محبت ہے، جو آپ کی عظمت کا نقش ہمارے قلب پر ہے، وہ ہمیں اس حقیقت کے بارے میں زبان کھولنے سے روکتا ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں کچھ حوالے آئے تھے خمینی صاحب کی بعض کتابوں کے، جن میں یہ بات صراحت سے کہی گئی، اور اہل سنت نے پھر اس پر شدید رنج و غم کا اظہار کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ حضور کا مقصد بعثت حضور کی زندگی میں پورا نہیں ہو سکا، اس مقصد کی تکمیل تو ہوگی جب کہ امام مہدی آئیں گے۔ اس کو انہوں نے ایک طرح سے گویا کہ امامت کے نبوت و رسالت سے افضل ہونے کی دلیل کے طور پر بیان کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں صحیح اور معتدل رائے کیا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ ایسا نازک اور بین بین ہے کہ جیسے متکلمین نے صفات باری تعالیٰ کے بارے میں رائے قائم کی ہے، وہ مسئلہ بڑا باریک ہے صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، صفات کو ذات سے علیحدہ اور اضافی مانا جائے یا صفات کو ذات باری تعالیٰ کا جز مانا جائے۔ اب اس میں جو منطقی اشکالات ہیں اور فلسفیانہ پیچیدگیاں ہیں، اس کی وجہ سے متکلمین کو کہنا پڑا لا عین ولا غیر، یہ صفات نہ عین ہے اللہ کا نہ غیر ہے اللہ کا۔ اگرچہ یہ بات بظاہر تو ایک محمل سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن مجبوری ایسی ہے اس معاملے کے اندر کہ یہی ایک درمیانی وہ شکل ہے کہ جس کو قبول کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر صفات کو اللہ کا عین قرار دیا جائے تو بھی بہت سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، غیر قرار دیا جائے تو بھی بہت سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو لا عین ولا غیر، یہ متکلمین اسلام کا تقریباً متفقہ فیصلہ ہے۔ بالکل یہی بات یہاں ہے، ایک اعتبار سے حضور کا مقصد بعثت آپ کی حیات طیبہ میں کامل ہو گیا، ایک اعتبار سے ابھی وہ شرمندہ تکمیل ہے۔ یہ دونوں پہلو درست ہیں۔ کامل اس اعتبار سے ہو گیا کہ جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا بالفعل، اور اس میں کمی کا بھی پہلو اس اعتبار سے ہے کہ ابھی اس کی توسیع ہونی ہے پورے کرۂ ارضی پر، عالمی سطح پر۔ یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے 3 ڈائمنشنل اسپیس، یہ 3 ابعاد ہیں کہ جن سے ہمارا تصور بنتا ہے مکان کا۔ یہ ہال ہے مسجد کا، اس کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے اور اونچائی ہے۔ اب یہ اونچائی ہر نقطے پر مکمل ہے،
یہاں پر بھی وہی اونچائی ہے مکمل ہے، وہاں پر بھی وہی اونچائی ہے مکمل ہے۔ تو فرض کیجئے کہ جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی تو ایک دیوار جب اپنی آخری اونچائی تک پہنچ گئی تو ہم کہیں گے یہ دیوار اپنی آخری اونچائی تک یا کامل اونچائی تک پہنچ گئی۔ ابھی اس کامل اونچائی پر اس پورے ہال کو پہنچانا، اس میں اب کوئی اضافی شے نہیں ہے۔ ایک ڈائمنشن کے اندر اب وہ لینتھ اینڈ بریڈتھ کے اندر اس کی توسیع ہوگی، جہاں تک ہائٹ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ تو یہ ہائٹ کا مسئلہ ہے، یہ بلندی کا مسئلہ ہے کہ بعثت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا جو ہدف اعلیٰ ہے، بلند ترین ہدف، وہ تو کامل ہو گیا حضور کی حیات طیبہ میں، جبکہ ایک خطہ ارضی پر، اور وسیع و عریض خطہ ارضی تھا، اس پر اللہ کا دین بالفعل غالب ہو گیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اب تو یوں سمجھیے کہ ان دو ڈائمنشنز میں لینتھ اینڈ بریڈتھ کے اندر اب اسی ہائٹ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کامل ہو گیا آپ کا مقصد بعثت آپ کی حیات طیبہ میں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں، میں علامہ اقبال کے اس شعر کا اس میں سہارا لیا کرتا ہوں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اب یہ اتمام وہی لفظ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 8 میں آ چکا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ تو یہ نور توحید کامل تو ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نور توحید سے ایک وسیع و عریض خطہ، ایک جزیرہ نما عرب، لکھوکھا مربع میل کا علاقہ جو ہے وہ پوری طرح منور ہو گیا، اس اعتبار سے تو اتمام ہو گیا۔ لیکن ابھی تو صنم خانہ ہند باقی ہے، وہاں ابھی اس نور توحید کا اتمام ہونا ہے۔ ابھی تو یونان اور روم کے گاڈز اینڈ گاڈیسز اور ان کی مائتھولوجی جو ہے وہ برقرار ہے۔ ابھی تو ایران میں سنویت کا سکہ رواں ہے، تو شرک کے نظام جو ہے مختلف قسم کے پوری دنیا میں ہے۔ نور توحید اپنی جگہ پر کامل ہو چکا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اس نور توحید کی توسیع جو ہے پورے گلوب کے لیول پر یہ ابھی باقی ہے۔ تو وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ بحث میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس وقت اپنے ذہن میں صرف اس حد تک رکھ لیں، اس پر تفصیلی گفتگو سورہ جمعہ میں ہوگی، اس لیے کہ وہاں ایک لفظ آیا ہے حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ہم حامل قرآن بنائے گئے ہیں، اور حامل قرآن جیسے کہ پہلے حامل تورات بنائے گئے بنی اسرائیل۔ اور حامل کا مفہوم کیا ہے؟ حمل کہتے ہیں کسی وزن کو اٹھا کر کہیں اور پہنچانا، حمال کہتے ہیں اس کو کہ جو وزن اٹھا کر کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ اب اس نور کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری تھی امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نور الہدا جو کامل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب یہ اس کو پہنچانا تھا چہار دانگ عالم تک۔ یہ کام ہے کہ جو حضور کی امت کے حوالے کیا گیا۔ بہرحال یہ مضمون وہاں آئے گا، لیکن اس آیہ مبارکہ کے اعتبار سے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ جہاں تک آخری بلندی ہے دین کے غلبے کی، وہ مکمل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، جزیرہ نما عرب کی حد تک، ایک وسیع و عریض خطے تک۔ اب صرف اس کی توسیع ہے کہ جو باقی ہے، اور وہ بھی اصل میں آپ کے جانثار ساتھیوں نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کے خلفائے راشدین نے بڑی بجلی کی سی رفتار کے ساتھ، بجلی کی سی سرعت کے ساتھ، ایک طوفانی انداز میں وہ توسیع جو ہے کل ربع صدی کے اندر، 24 برس کے اندر اندر وہ کہاں سے کہاں تک وہ توسیع کر دی تھی۔ شمالی افریقہ کا، یہ شمالی افریقہ کے ساحل کا اکثر و بیشتر آباد علاقہ اس میں آ چکا تھا۔ پھر یہ کہ دریائے آکسس تک، دریائے جیہو تک بات پہنچ چکی تھی، آرمینیا تک بات پہنچ چکی تھی۔ تو یہ جو توسیع ہوئی ہے یہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہوئی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد یہ عمل رک گیا۔ ایک انٹرنل سیبوٹاج، اندرونی ایک سازش کے نتیجے میں مسلمانوں میں سرپھٹول ہو گیا، آپس میں ٹکرا گئے، اور وہ عمل رک گیا۔ اس کے بعد سے پسپائی شروع ہوئی، اور وہ پسپائی جو ہے اب اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ آج ہم پورے کرۂ ارضی پر 1 انچ زمین بھی نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں ہم دعویٰ کر سکیں کہ یہاں اللہ کا دین بتمام و کمال غالب ہے۔ یہ ہماری اس پستی کی انتہا ہے۔
پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اب اصل مسئلہ یہی ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے اس فرض منصبی کو پہچانے، حضور کے مقصد بعثت کا صحیح شعور حاصل کرے، اور اس کی پھر یہی ہوگا کہ پھر کسی ایک ملک میں پہلے اس کی تکمیل ہوگی، غلبہ دین کا عمل کسی ایک خطہ ارضی میں، پھر اس کی توسیع ہوگی اور وہ ہو کر رہے گی۔ اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ وہ منطقی تقاضا ہے اس آیہ مبارکہ کا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ حضور کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین۔ اس کو صغرا شمار کیجئے، جو منطق میں کہتے ہیں پریمیسیز جن کو کہتے ہیں، مقدمات صغرا اور کبرا۔ اور کبرا کیا ہوگا کہ آپ کی بعثت ہوئی پورے عالم انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس صغرا کبرا کو جوڑیے تو نتیجہ نکلے گا کہ منطقی نتیجہ اس کا یہی ہے کہ پورے عالم ارضی، پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ یہ تو ہے منطقی نتیجہ قرآن مجید کی آیات سے، اور حضور نے اس کی خبر دی ہے پیشین گوئی کے طور پر۔ دو حدیثیں ہیں جن کو میں نے کوٹ بھی کیا ہے اپنی اس کتاب میں، استحکام پاکستان نامی کتاب میں۔ ایک میں حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے پوری زمین لپیٹ دی گئی اور مجھے اس کے مشارق اور مغارب دکھا دیے گئے، اور جہاں جہاں بھی میری نگاہ پہنچی ہے، جو جو زمین کے حصے مجھے دکھائے گئے، وہاں تک میرا دین پہنچ کر رہے گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ روئے ارضی پر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، خواہ وہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر ہو، اور خواہ وہ جانوروں کے اون سے بنے ہوئے کمبلوں کے خیمے ہوں، جن میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے گا، چاہے وہ عز عزیز کی شکل میں ہو یا ذل ذلیل کی شکل میں۔ یعنی چاہے تو اس گھر والے یا اس خیمے والے اسلام کو قبول کر لیں گے تو باعزت ہوں گے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ تو ہوگا بِعِزِّ عزیز۔ یا پھر اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو انہیں چھوٹا ہونا پڑے گا، جیسے کہ سورہ توبہ میں فرمایا یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرنا ہوگا، چھوٹے ہو کر رہنا ہوگا، اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ گویا کہ ذل ذلیل ہے۔ بہرحال اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا پورے کرۂ ارضی پر، یہ خبر ہے جو دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ منزل ابھی باقی ہے، اس کے اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ ابھی مقصد بعثت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام بتمام و کمال پورا ہونا باقی ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ حضور کی حیات طیبہ میں وہ ناقص رہ گیا، اس لیے کہ جزیرہ نما عرب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے نتیجے میں وہ دین بتمام و کمال غالب ہو گیا ہے، آخری اونچائی تک وہ بات پہنچ گئی تھی حضور کے دست مبارک سے، اس اعتبار سے وہ کامل ہے۔ تو یہ ایک اہم نقطہ تھا، میں نے چاہا کہ آگے بڑھنے سے پہلے اس کی وضاحت ہو جائے۔ اب ایک بات اور تازہ کیجئے، میں نے اس آیہ مبارکہ کے درس کے آخر میں کچھ نکات گنوائے تھے کہ ختم نبوت کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ایک یہ کہ آپ پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہو گئی۔ یہ تکمیل نبوت و رسالت جو ہے اس کے چار مظہر اسی ایک آیت میں ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ، یہ رسول کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعتبار سے کہ ہر نبی ہر رسول جو آپ سے پہلے آیا وہ کسی محدود علاقے یا ایک قوم کی طرف آیا، جبکہ آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے، گویا کہ مکانی اعتبار سے آپ کی بعثت آفاقی ہو گئی، یونیورسل ہو گئی، اور دوسرے اس اعتبار سے کہ ہر رسول کی رسالت کا دور ختم ہو جاتا ہے بعد میں آنے والے رسول کی رسالت سے، تو زمانی بھی ایک حد ہے ہر رسول کی رسالت کی، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اب تا قیام قیامت ہے۔ تو زمان و مکان دونوں کے اعتبار سے حضور پر رسالت کامل ہو گئی۔ اس کا تعلق میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مادی ترقی سے اس کا تعلق ہے بنیادی طور پر، اس لیے کہ جیسے انسان کی مادی ترقی ہوئی، وسائل حمل و نقل بڑھ گئے، فاصلے کم ہو گئے، تو ایک رسول کی دعوت کا چہار دانگ عالم تک پہنچ جانا ممکن ہو گیا، ایک رسول کی رسالت پر پوری نوع انسانی کا جمع رہنا ممکن ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے فی الواقع فزیکلی امپاسبل تھا کہ ایک رسول کی دعوت پوری دنیا تک پہنچ جائے۔
تو تکمیل رسالت کا یہ پہلو متعلق ہے مادی ترقی سے، جو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی۔ دوسرا پہلو الہدا، کہ وہ ہدایت جو چلی آ رہی تھی حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء پر جو وحی نازل ہوئی، وہ ہدایت خداوندی کے وہ مختلف مدارج تھے، یہ ہدایت اب کامل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الہدا کی شکل میں۔ یہ ہدایت کاملہ ہے، جس کا ایک خاص مظہر یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اس لیے کہ اب چونکہ اور کوئی پیغام نہیں آنا ہے اللہ کا نوع انسانی کے لیے، تو اسے پریزرو کرنا لازم ہے۔ اگر اس میں کہیں کوئی تحریف ہو جائے تو درستی کون کرے گا؟ اب کوئی نبی تو آنے والا ہے نہیں۔ یہ ہے الہدا، کامل ہو گئی ہدایت خداوندی قرآن حکیم میں۔ یہ نظری اور علمی ہدایت ہے جو کامل ہو گئی قرآن حکیم میں۔ تیسرا ودین الحق، دین بھی کامل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الہدا کے کامل ہونے کا تعلق ہے انسان کی شعوری بلوغت سے، کہ فکری اعتبار سے اس کے قوا جو ہے فکریہ بالغ ہو گئے تھے جب یہ الکتاب الہدا دی گئی محمد الرسول اللہ کو۔ اور دین حق کی تکمیل کا تعلق ہے تمدنی ارتقاء کے ساتھ۔ انسان مختلف مراحل سے گزر کر وہ اس کی قبائلی زندگی، شہری ریاستیں، پھر بڑی بڑی مملکتیں قائم ہو چکی تھیں، اجتماعی نظام کی پیچیدگیاں وجود میں آ چکی تھی، لہذا ایک کامل نظام عدل و قسط دین حق کی شکل میں محمد الرسول اللہ کو عطا کر دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چوتھا مظہر لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے کہ دین کا بالفعل غلبہ، یہ گویا کہ تکمیل رسالت کا وہ مظہر ہے کہ جو ہمیں آپ سے پہلے کسی رسول کے ہاں نظر نہیں آتا۔ ہر رسول کی جد و جہد اسی سمت میں تھی، اسی کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن یہ ہے کہ مختلف انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں کی جب ہم سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے جو حالات آئے ہیں قرآن مجید میں، تو معلوم ہوتا ہے کوئی ابتدائی مراحل تک بات رہ گئی، کوئی درمیانی مرحلے تک بات پہنچی، لیکن یہ تکمیلی کیفیت کہ دین حق بالفعل غالب ہو جائے، ایک وسیع و عریض خطے میں اللہ کی حکومت بالفعل قائم ہو جائے، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے۔ یہ چار ہے مظاہر تکمیل رسالت کے۔ پانچواں مظہر وہ ہے جس کا تعلق ہمارے آج کے درس کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور نے یہ عظیم کارنامہ کر کے دکھایا ہے انسانی جد و جہد کی بنیاد پر۔ اس میں یوں سمجھیے کہ انسان کا شرف جو ہے اور انسان کی عظمت بھی اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی۔ میری بات کو سمجھیے، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اگر کوئی کام معجزوں کی مدد سے کیا جائے تو اس میں تو اللہ کی قدرت کا ظہور ہے، معجزے کے اندر انسانی محنت یا کسب یا کوشش کا مظہر نہیں ہے معجزہ۔ کرامت اگر کسی اللہ کے بندے سے ظاہر ہو رہی ہے تو وہ کرامت کسی شخص کی اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی دین ہے، اور وہ در حقیقت قدرت خداوندی کا مظہر ہوتی ہے۔ لہذا معجزوں سے اور کرامتوں سے اگر بات پوری ہوتی تو شرف انسانیت جو ہے وہ اپنے نقطہ عروج کو نہ پہنچتا۔ ہمیں سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں جو بات سب سے نمایاں نظر آتی ہے کہ یہ سب اچیومنٹ جو ہے یہ انسانی جد و جہد، انسانی محنت، انسانی سطح پر کوشش اور کشمکش اور تصادم، جان اور مال کی قربانی دے کر، ویسے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں، وہ نصرت آج بھی آ سکتی ہے اللہ کی، اس کا دروازہ بند نہیں ہے، لیکن وہ قدم قدم پر معجزے کا آ جانا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں نظر آ رہا ہے، یا جیسے حصی معجزات حضرت مسیح علیہ السلام کو دے دیے گئے، ویسے معجزات آپ کو سیرت النبی میں نظر نہیں آئیں گے کہ اگر آگے سمندر آ گیا اور پیچھے دشمن آ رہا ہے تو سمندر کا پھٹ جانا عصائے موسیٰ کی ضرب سے، یہ ایک ایسا کھلا کھلا خرق عادت واقعہ ہے، یہ کسی انسانی جد و جہد اور کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، تو قدرت خداوندی کا ایک مظہر ہے۔ یا یہ کہ اگر پانی کی ضرورت پیش آئی ہے تو ایک چٹان کے اوپر عصا کی ایک ضرب لگی ہے اور 12 چشمے نکل آئے ہیں، اور چشمے بھی 12، تاکہ آپس میں لڑے نہیں۔ وہ بات نہ ہو کہ جو مولانا حالی نے کہی ہے کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، 12 قبیلے تھے 12 چشمے،
قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنا اپنا جو ہے گھاٹ معین کر لیا. تو ظاہر بات ہے یہ کسی انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ تو در حقیقت مظہر ہے قدرت خداوندی کا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری جد و جہد، اس کا نمایاں ترین نقطہ یہی ہے اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں کہ یہ خالص انسانی سطح پر. بہت عرصے پہلے میں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر میں ایک ایکسپریشن استعمال کی تھی کہ یہ سارا معاملہ زمین پر قدم بقدم چل کر ہوا ہے. اس میں آپ کو معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر نظر آئے گا، اس لیے کہ حضور کا اصل معجزہ تو یہ قرآن حکیم ہے. باقی یہ ہے کہ خرق عادت، جب اولیاء اللہ سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے تو حضور سے بھی کرامات اور معجزات کا ظہور ہوا ہے اور بہت ہوا ہے. لیکن وہ جد و جہد جو ہے اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو یہ خالص ہیومن ایفرٹ معلوم ہوتی ہے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جسم مبارک لہو لہان ہوا، اور آپ جو ہے طائف کے اندر جو بھی آپ کا معاملہ ہوا ہے، کوئی پروٹیکشن اللہ کی طرف سے، کوئی فرشتوں کی حفاظت آپ کو اللہ کی طرف سے نہیں ملی، تاکہ وہ ہیومن ایفرٹ. صحابہ کرام نے اگر پتھر باندھے اپنے پیٹ پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 پتھر جو ہیں وہ پیٹ پر بندھے ہوئے ہیں. وہ مشکلات جو ہے آئی ہیں. تو یہ ہیومن ایفرٹ، پھر وہ لفظ نوٹ کیجئے میرا، اور خالص زمین کے اوپر چل کر قدم بقدم یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا گیا. اس میں گویا کہ تکمیل ہوئی ہے شرف آدمیت کی، کہ یہ معلوم ہوا کہ انسان کے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، اس میں کیا کیا قوتیں اس نے ودیت کی ہیں، کیا کیا صلاحیتیں انسان میں رکھی ہوئی ہیں. یہ اشرف المخلوقات صرف کہنے کو نہیں ہے، اس کی بہت سی قوتیں وہ ہیں جس کا خود اسے شعور نہیں ہوتا. جب جد و جہد کرتا ہے تو اس کے اپنے اندر سے وہ قوتیں برآمد ہوتی ہیں. تو یہ میرے نزدیک تکمیل رسالت کا 5واں مظہر ہے جس پر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے. اب اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھیے. سوال کیا گیا یہ جد و جہد چونکہ اب انسانی سطح پر ہونی ہے، لہذا پکارا جا رہا انسانوں کو. اور کون سے انسانوں کو؟ جو دعوے دار ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ہل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ دلہ یدلو، اسی سے لفظ دلیل بنا ہے. دلیل کیا شے ہوتی ہے؟ کہ جو کسی شے کی طرف رہنمائی کرے، کسی حقیقت کی طرف، کسی حقیقت کو ثابت کرے. اسی سے ایک لفظ ہمارے ہاں مستعمل ہے، اگرچہ وہ زیادہ تر برے سینس میں مستعمل ہے لیکن اچھا سینس بھی اس کا، دلال. دلال وہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے کسی خریدار کی یا فروخت کنندہ کی. خریدار کو وہ فروخت کنندہ جو ہے تلاش کر کے دے گا، رہنمائی کرے گا کہ تمہاری جو مطلوبہ شے ہے وہ وہاں سے مل سکتی ہے، اور جو فروخت کنندہ ہے اس کو وہ فراہم کرے گا خریدار. تو دلال بھی اسی سے بنا، دلیل، دلال. اور دلہ یدل، دلیل دینا، رہنمائی کرنا. ہل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ علی تجارتن، ایک کاروبار کی طرف. اس میں تجارتن جو ہے تنکیر، یہ تفخیم کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ بہت عظیم تجارت. ایک تجارت تم کرتے ہو دنیا میں، اور بڑا بہترین لفظ ہے جو یہاں اختیار کیا گیا ہے. اس کے قریب قریب لفظ وہ بھی ہے جو سورہ توبہ میں آیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. تو خرید و فروخت کا ایک معاملہ ہے. تو تجارت جو ہے وہ ایک ایسی شے ہے، بجائے اس کے کہ بڑی ثقیل اصطلاحات استعمال کی جائیں، قرآن مجید عام انسانی اور ذہنی سطح جو ہے عام انسانوں کی، اس کے قریب آ کر کلام کرتا ہے. ہر شخص سمجھ لے، ہر شخص جانتا ہے کہ تجارت میں مقصد کیا ہے؟ نفع. اور ہر تجارت چھوٹی ہو یا بڑی اس میں 2 چیزیں لگتی ہیں، کوئی سرمایہ اور کوئی محنت. سرمایہ تھوڑا ہے تو بیچارہ کوئی چھابڑی کے اوپر اپنے کچھ پھل رکھ کر اور سر پر چھابڑی اٹھا کر گھومے گا. ذرا سرمایہ زیادہ ہو جائے گا ریڑھی بنا لے گا. جسمانی مشقت کم ہو گئی، سرمایہ زیادہ ہو گیا. اور ذرا زیادہ سرمایہ کہیں کھوکھا لگا کر بیٹھ جائے گا، اب اس کی جسمانی مشقت اور کم ہو گئی اس لیے کہ سرمایہ کمپنسیٹ کر رہا ہے. اور ذرا سرمایہ بڑھے گا تو پھر وہ دکان لگائے گا کہیں، پھر ایکسپورٹ امپورٹ کی طرف جائے گا. تو یہ بہرحال ہر چھوٹے سے چھوٹی تجارت سے لے کر بڑی سے بڑی تجارت میں انسانی محنت بھی لگتی ہے اور سرمایہ بھی. کم یا زیادہ سرمایہ، کم یا زیادہ محنت.
اور ان سے مقصود کیا ہے؟ نفع حاصل کرنا، کوئی نہ کوئی منفعت ہے کہ جو پیش نظر ہے۔ تو یہ جو تجارت جس سے کہ ہر انسان واقف ہے، اب اس لفظ کو استعمال کیا، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں اس تجارت کی طرف، اس عظیم تجارت کی طرف جو تمہیں چھٹکارا دلا دے۔ نجات سے یہ لفظ بنا ہے انجا ینجی انجان، اور یہ باب تفعیل سے بھی آتا ہے، نجا ینجی تنجیتن، کسی کو نجات دینا۔ اور قراتیں ہمارے ہاں ہیں دو، اس میں ینجیکم بھی ہے، تنجیکم بھی اور تنجیکم بھی۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم یا تنجیکم من عذاب علیم، یہ باب افعال سے ہو یا باب تفعیل سے مفہوم ایک ہی ہے، جو تمہیں چھٹکارا دلا دے، نجات دلا دے ایک دردناک عذاب سے۔ یہ سوال جو ہے اس کا انداز بڑا تیکھا ہے، اور نوٹ کر لیجئے گا کہ اس کا تعلق جڑے گا وہ پہلی جو 8 آیات ہم پڑھائے ہیں، جنہیں میں نے عرض کیا تھا پہلے رکوع کی پہلی 8 آیات 4 آیات کے 2 حصوں پر مشتمل ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ کیا ربط ہے ان کا، لیکن یہاں تو اس آیت پر اب غور کیجئے کہ انداز جو ہے تیکھا ہے، اور اس میں ایک شے مضمر ہے، اگر یہ تجارت نہیں کرو گے تو عذاب علیم سے چھٹکارا پانا ایک امید موہوم ہے، ایک خیال ہے تمہارا، ایک تمہاری تمنا ہو سکتی ہے، اور کم سے کم یہ بات متفق علیہ ہے کہ اول وہلہ میں نجات پانا تو ممکن ہی نہیں ہے اگر یہ تجارت نہیں کرتے۔ یہ تو ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارے اہل سنت کے عقائد میں شامل ہے، کہ کسی شخص کے دل میں ایمان کی رمق بھی اگر ہوگی تو وہ اپنے گناہوں کے بقدر، اپنی کوتاہیوں اور تقصیرات کے بقدر سزا پا کر جہنم میں پھر وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن اول وہلہ براہ راست جنت میں داخل ہونا اور براہ راست جو ہے جہنم سے بالکل چھٹکارا پا جانا آغاز ہی میں، یہ ممکن نہیں ہوگا بغیر اس کے کہ یہ تجارت انسان عملاً اختیار کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے، یہ قرآن مجید کا بھی اسلوب ہے، اور حدیث نبوی میں تو بکثرت یہ اسلوب ملتا ہے، پہلے سوال کر لیا جائے تاکہ، اور یہ تعلیم کا ایک اہم اسلوب اور انداز ہے، سوال کر کے پہلے آپ اپنے شاگردوں کو، اپنے طلبہ کو ذرا بیدار کر لیں، چاق و چوبند کر لیں۔ ایک سوال کیا، اب ہر شخص کا ذہن جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ اس کے بعد جب جواب دیا جائے گا تو گویا کہ ایک بیدار ذہن اسے ریسیو کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہوگا، سویا ہوا ذہن نہیں ہوگا، بلکہ چاق و چوبند اور پوری طرح اٹینٹیو ذہن ہوگا کہ جو اس سوال کو پھر وہ ریسیو کرے گا۔ تو فرمایا آپ جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس ترجمے میں 2 باتیں جو ہے ذہن میں اشکال کے طور پر ابھر سکتی ہیں کہ پختہ کس لفظ کا ترجمہ ہے، اور ایمان پختہ رکھو یہ کیوں کہا گیا، جبکہ یہ تو فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ اب ترجمہ ہونا چاہیے تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، یا تم ایمان لاؤ گے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس لیے کہ فعل مضارع عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ تو یہ 2 سوال ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ کہ پختہ کا لفظ اس قرینے سے اس میں اضافہ کیا جائے گا کہ خطاب ہو رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان۔ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ یا ایمان رکھو تو اس کا مطلب یہ کہ پختہ ایمان رکھو۔ اس کی جو نظیر ہے سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ اہل ایمان سے بھی مطالبہ کیا جاتا ہے ایمان لانے کا، اور سورہ حدید میں اس کی مثال آپ کو دے ہی چکا ہوں کہ ان صورتوں کے مخاطب تو صرف مسلمان ہیں۔ ان میں اہل کتاب سے صرف ایک استثناء سورہ جمعہ میں آپ کو ملے گی ایک آیت کہ جس میں بظاہر خطاب اہل کتاب سے ہے، ورنہ خطاب جو ہے نہ کفار سے ہے، نہ مشرکین سے ہے، نہ اہل کتاب سے ہے، نہ یہود سے ہے، نہ نصارہ سے ہے، اہل ایمان سے ہے۔ تو سورہ حدید کی بھی آیت نمبر 7 شروع ہوئی تھی آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، تو وہاں بھی مخاطب کون تھے؟ مسلمان۔
یہاں وہ بات اور کھل گئی، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اس پر اجماع ہے، تمام مترجمین نے، مفسرین نے اسے فعل امر کے معنی میں لیا ہے۔ بظاہر یہ فعل مضارع ہے، لیکن یہ فعل امر کے مفہوم میں، اور یہ ہر زبان کے اندر اسلوب موجود ہوتا ہے کہ جہاں زیادہ تاکید دینی ہو، آپ اگر انگریزی میں کہتے ہیں ڈو اٹ، اب یہ ڈو اٹ جو ہے یہ فعل امر ہے، کرو اس کام کو، اینڈ یو ول ڈو اٹ۔ اب یہ یو ول ڈو اٹ کے اندر جو ایک زور ہے اور ایک جلال ہے، تم کرو گے یہ کام، اگرچہ یہ کرو گے یہ تو پھر ایک فعل مستقبل اور فیوچر ٹینس کی بات آ گئی، لفظاً یہ فیوچر ٹینس ہے کہ تم کرو گے، یہ کلام خبریہ ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر مراد کیا ہے، یہ کلام انشائیہ، کرو، تمہیں کرنا پڑے گا، یہ ہے اصل میں مفہوم۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا، گویا کہ یہ اس قانونی ایمان سے آگے بڑھ کر حقیقی ایمان تک رسائی حاصل کرنے کا حکم ہے۔ یہ بحث جو آ چکی ہے بڑی تفصیل سے سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ بدو کہتے ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو، ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئیں۔ ایک اسلام والا ایمان ہے، وہ اقرار باللسان ہے، وہ کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جس نے کہا وہ کفر سے اسلام میں آ گیا۔ لیکن کیا یہی ایمان ہے؟ ایمان تو تب ہوگا جب دل میں داخل ہو جائے، یقین کی کیفیت اختیار کر لے، ثم لم یرتابوا، ایسی شکل ہو جائے کہ پھر شک و شبہ باقی نہ رہے، ایک یقین کی حیثیت سے ایمان جاگزیں ہو جائے، راسخ ہو جائے دل میں۔ تو جو بات وہاں کہی گئی سورہ حجرات کی اس آیہ مبارکہ میں، اور جو بات کہی گئی سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اسی کو رکھیے نظیر کے طور پر، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، یا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اور دوسری بات، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اور اس میں کھپاؤ اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی۔ میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گا، کیونکہ یہ ہمارا تسلسل والا درس ہے، ویسے تو ان صورتوں کا میں نے بارہا درس دیا ہے، لیکن چونکہ اب یہ تسلسل والے درس میں یہ صورتیں آ گئی ہیں اور ان آیات مبارکہ کا درس ہو رہا ہے، تو وہ جو میں عرض کرتا رہا ہوں پچھلے تینوں دروس میں، سورہ حدید جو ام المسبحات ہے اس کے ساتھ مشابہت جو ہے ہر قدم پر نوٹ کرتے چلے جائیے۔ وہاں جو آیت آئی تھی نمبر 7، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور وہ کھلم کھلا کلام انشائیہ ہے، فعل امر ہے، ایمان لاؤ، اور دوسرا فعل امر ہے انفقوا، لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جس میں اختیار عطا فرمایا ہے، مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ دو لفظ آئے، ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور انفاق اللہ کی راہ میں ان تمام چیزوں میں سے جن میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی ہے، اختیار دیا ہے۔ بالکل وہی مضمون ہے، صرف ایک لفظ کے فرق کے ساتھ، وہاں لفظ انفاق آیا، یہاں لفظ جہاد آیا۔ انفاق کا بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں حصے اس میں شامل ہیں، انفاق مال خرچ کرنا، اور بذل نفس جان کھپانا، اس لیے کہ جان کھپا کر ہی تو انسان مال بناتا ہے، اور اگر مال آپ کے پاس ہے تو آپ لوگوں کی توانائیاں ہائر کر سکتے ہیں، صلاحیتیں خرید سکتے ہیں۔ لہذا پیسہ اور توانائی، انسانی توانائی، ہیومن پوٹینشل، ہیومن انرجی، ہیومن کیپیبلٹیز، یہ دونوں باہم ایک ہی شے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے 1 گھنٹہ لگایا، کچھ پیسے بنائے، آپ ایوریج کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کا 1 گھنٹہ مساوی ہے اتنے روپے کے، اور ایک انجینئر کا 1 گھنٹہ مساوی ہے اتنے روپے کے، ایک سکلڈ لیبرر کا 1 گھنٹہ مساوی ہے اتنے روپے کے، ایک انسکلڈ لیبرر ہے عام مزدور، اس کا 1 گھنٹہ مساوی ہے 1 روپے کے۔ اب اگر یہ لوگ 1 گھنٹہ اللہ کے دین میں لگا رہے ہیں تو گویا کہ انہوں نے اتنے ہی پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ تو انفاق مال اور بذل نفس، یہ ہماری جو
بیعت کے الفاظ ہم نے اختیار کیے ہیں تنظیم اسلامی کے شمولیت کے لیے، اس میں یہ لفظ آتا ہے اللہ تعالیٰ سے عہد کے ضمن میں کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں اجاہد فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں گا، جہد استطاعتی، جتنی بھی میرے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے۔ اس کی شرح کی گئی ہے وَأُنفِقَ مَالِي وَأَبْذُلَ نَفْسِي لِإِقَامَةِ دِينِهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ، اور میں اپنا مال بھی خرچ کروں گا اور اپنی جان بھی کھپاؤں گا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ تو انفاق کے بھی دو حصے کر لیجئے، انفاق مال، انفاق جان، جان اور مال کا کھپانا، یہی ہے جہاد، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، کھپانا اپنی جان کا بھی اور کھپانا اپنے مال کا بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جہاد کرتے ہوئے۔ تو مضمون ایک ہی ہے، صرف اسلوب کا فرق ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اب یہاں علم سے کیا مراد ہے؟ ایک علم ہے دنیاوی علم، بہت بڑا سائنسدان ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ ایک علم ہے حقیقت کا علم۔ علم الحقائق کیا ہے؟ علم الحقیقت سب سے پہلے اپنے رب کو پہچاننا، علم الحقیقت سب اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچاننا کہ میری اصل زندگی ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ تو اگر یہ حقیقی علم حاصل ہے تو تمہیں خود بخود یقین ہو جائے گا کہ یہ سب سے بڑے نفع کا سودا ہے، اور اگر اس حقیقت کے علم میں کمی ہے تو آدمی گھبرائے گا، اس لیے کہ یہی جان اور مال کھپا کر میں پیسہ بنا سکتا ہوں، یہی جان اور مال کھپا کر اس دنیا میں ترقی کر سکتا ہوں، یہی جان اور مال کھپا کر اپنے پروفیشن میں شائن کر سکتا ہوں، یہی جان اور مال کھپا کر دنیا میں اقتدار یا اہمیت کی جو حیثیت ہے، مقامات ہیں، وہ حاصل کر سکتا ہوں۔ تو اقتدار ہو، دولت ہو، جائیداد ہو، کاروبار کا زمانہ ہو، اور جو بھی آپ کہیں گے، اپنے پیشوں کے اندر ناموری حاصل کرنا ہو، شہرت حاصل کرنا ہو، یہ سب اسی مال اور جان کے صرف سے، یہی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کرتے ہیں تو یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ اب اس انویسٹمنٹ کا رخ آپ نے بدل دیا، لہذا یہاں کمی آئے گی۔ یہ دنیاوی اعتبار سے گھاٹے کا سودا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو ذہناً ریکنسائل کرنا پڑے گا۔ جو شخص ریکنسائل نہیں کرتا وہ پھر قدم قدم پر وہ ایک کشمکش میں اور گو مگو میں اور تذبذب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بڑھوں کہ نہ بڑھوں۔ میری دنیا جو ہے کہیں بالکل، میرے یہ ہائی اسکول کا ابتدائی دور ہے، اس زمانے میں یہ غزل بہت مشہور ہوئی تھی کہ میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا۔ انسان کو اپنے سامنے دیکھنا پڑے گا کہ میری دنیا جو ہے سکڑ رہی ہے، کاروبار بگڑ رہا ہے، میرا جو کیریئر تھا شاندار سامنے، اب وہ جو ہے دھندلا رہا ہے، اب اس کے اندر وہ شاندار جو ہے اس کی چمک دمک باقی نہیں رہی۔ یہ ساری بساط انسان اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے گا کہ یہ بستر طے ہو رہا ہے اور مطمئن رہے گا۔ کب مطمئن رہے گا؟ جبکہ ذہناً اس کو ریکنسائل کیا ہو، یکسو ہو کر پہلے اس کو قبول کیا ہوا اس فیصلے کو، تو کوئی تشویش نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو خوشی ہوگی کہ یہی تو وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں بتائی تھی، جس کی مثال غزوہ احزاب میں آتی ہے۔ غزوہ احزاب میں جب مسلمانوں پر سختیاں آئیں اور فاقے آئے، خوف کی کیفیت آئی، تو اب منافق جو تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو سبز باغ دکھا کر مارا گیا، دھوکہ دیا گیا، ہم سے تو محمد نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، محصور ہو کر رہ گئے ہیں، ہم دانے دانے کو ترس گئے ہیں، ساری سپلائی لائنز کٹ آف، اور کوئی ہمارے پاس اب یہاں رسد موجود نہیں ہے، فاقے پر فاقے آ رہے ہیں، تو ہمیں دھوکہ دے کر مروا دیا۔ اور اہل ایمان نے کیا کہا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اس لیے کہ سورہ بقرہ میں وہ آیت نازل ہو چکی تھی، اور سورہ بقرہ آپ کو معلوم ہے بالکل ابتدائی مدنی دور کی صورت ہے،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے، آزما کر رہیں گے، بھوک بھی آئے گی، خوف بھی آئے گا، جان و مال کا نقصان بھی آئے گا، اپنی محنتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے ان کے ثمرات کو برباد ہوتے ہوئے دیکھنا ہوگا، اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ثابت قدم جو لوگ رہیں گے، جو صابر ہوں گے، ان کے لیے بشارت ہے۔ تو سچویشن ایک اور ریئیکشنز دو۔ سچویشن ایک ہی تھی اہل ایمان کے لیے بھی اور منافقین کے لیے بھی، لیکن اندرونی کیفیات چونکہ جدا تھیں۔ منافقین کا طرز عمل یہ ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر جھوٹ، دھوکے کا وعدہ۔ اور اہل ایمان نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور بالکل سچ کہا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی۔ وہ بات ہے جو میں نے عرض کی ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اب یہ ان کنتم تعلمون شرط ہے، اگر تمہیں علم حاصل ہے۔ کون سا علم؟ آپ دنیا میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ورلڈلی وائز، ایک شخص بڑا ذہین ہے، چالاک ہے، ہوشیار ہے، لیکن اس کی ساری وزڈم جو ہے اس دنیا کے معاملے میں ہے، عاقبت کو اور آخرت کو بھولا ہوا ہے۔ اس کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ کودن کوئی نہیں، لیکن دنیا میں بڑا کامیاب ہے، چال باز ہے، ہوشیار ہے، قدم قدم پر جو ہے وہ راستہ نکال لیتا ہے، بائی ہک اور بائی کرک، جس طرح بھی ہو وہ اپنے لیے راستہ بناتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ اسے کہتے ہیں ورلڈلی وائز، دنیا کے اعتبار سے بہت ہی ذہین ہے، لیکن اصل ذہانت یہ نہیں ہے۔ اصل ذہانت تو اس کی ہے، اس سے ذرا پیاری حدیث یاد آئی، کیس کہتے ہیں ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی۔ حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، اصل میں تو ہوش مند اور ہوشیار اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر غلبہ حاصل کر لے، نفس کو اپنا مطیع بنائے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے موت کے بعد کے لیے، یعنی زندگی کی جو بھاگ دوڑ ہے اس کے ایک نتائج تو دنیا میں نکل آتے ہیں، ان کو پیش نظر نہ رکھے، بلکہ اس کے سامنے ہو آخرت، اور لما بعد الموت، ہدف اس کو بنائے، مقصود اس کو بنائے۔ اگر یہ بات ہے تو آدمی سمجھدار ہے، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو بڑے سے بڑا سائنسدان ہو، بڑے سے بڑا ادیب ہو، بڑے سے بڑا فلسفی ہو، اور برا نہ مانیے بڑے سے بڑا مفسر ہو، یہ بھی تو ایک علم ہے نا، الفاظ کا علم ہے، صرف و نحو کا علم ہے، بڑے سے بڑا فقیہ ہو، یہ بھی ایک علم کی شاخ ہے، جزیات فقہ کا علم ہے، لیکن یہ کہ اصل علم کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے بڑا علم تو یہ جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ جان لو اعلموا، اب یہ دیکھیے سورہ حدید کی آیت یاد آ گئی، اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ ہے وہ علم۔ اگر یہ علم تمہیں حاصل ہے، ان کنتم تعلمون، اگر یہ علم حاصل ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ کاروبار گھاٹے کا نظر نہیں آئے گا، نفع کا نظر آئے گا۔ جتنا یہاں نقصان ہوگا اتنا ہی تمہیں اطمینان ہوگا کہ مجھے نفع ہو رہا ہے۔ یہاں جب آپ کو واقعہ مشہور معلوم ہے کہ ایک صحابی کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو جب وہ نیزے کی انی ان کے جگر میں چبھوئی گئی تو ان کے الفاظ کیا تھے؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی ہے، موت جو ہے سامنے ہے، نیزہ جو ہے جگر کے پار کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کامیابی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ نے مجھے ہمت دی، استقامت عطا فرمائی، میں نے ایمان کے راستے کو چھوڑا نہیں، جان بچانے کے لیے بھی ہیلے کے طور پر بھی کلمہ کفر نہیں کہا، ڈٹا رہا، یہی کامیابی ہے۔ فزت ورب الکعبہ۔ جب تک موت آ نہ جائے اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں قدم پھسل نہ جائے، کہیں ہمت جواب نہ دے جائے۔ موت آ گئی، اب معلوم ہوا کہ مہر تصدیق ثبت ہو گئی میری کامیابی پر، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ اگر یہ علم نہیں ہوگا، یہ علم نہیں اور یہ فہم نہیں ہوگا تو آدمی چلتا بھی ہے تو ڈگمگاتا ہوا چلتا ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر،
کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، یہی ہوگا۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، مذبذب ہو کر رہ جائیں گے، نہ ادھر رہیں گے نہ ادھر رہیں گے۔ یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جبکہ یکسو ہو کر فیصلہ نہ کیا ہو۔ یکسو ہو کر فیصلہ کرنا ہی در حقیقت وہ علم ہے۔ تو فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ تو ہم نے 2 آیات کا مطالعہ کر لیا، لیکن جیسا کہ میں نے آج اخبار میں بھی اعلان کیا ہے، اس وقت میں تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا کہ یہ جہاد جو ایک اصطلاح ہے دین کی، ذرا گہرے انداز میں اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ کہاں سے چلا ہے، کیا اس کی حیثیت ہے۔ جیسے ہم نے دین کے بارے میں گفتگو کی اور اس دین کی اصل حقیقت کو سمجھا، اسی کے حوالے سے پھر غلبہ دین کی بات سمجھ میں آئی، اسی طرح اس لفظ کو بھی میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل کے ساتھ اس کو آف کر دیجئے۔ اب ذرا مجھے کھڑے ہو کر کچھ گفتگو کرنی ہوگی۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، عربی زبان کے 999 فی ہزار الفاظ کا ایک 6 حرفی مادہ ہوتا ہے، اسی سے لفظ بنتے چلے جاتے ہیں، جس کو آپ 3 لیٹرڈ روٹ کہتے ہیں، وہ مادہ ہے 6 حرفی۔ اس جہاد کا مادہ کیا ہے؟ جیم ہا دال، اور یہ اردو میں مستعمل ہے لفظ جب جمع کریں گے جہد۔ ہمارے ہاں مختلف شکلوں میں آتا سعی و جہد۔ سعی کے معنی ہے دوڑنا، تو جس کو آپ کہتے ہیں بھاگ دوڑ، دنیا کے کاموں میں بھاگ دوڑ، فلاں کاموں میں بھاگ دوڑ، تو سعی، اور جہد کوشش، محنت۔ تو جد و جہد، سعی و جہد، جہد للبقاء، یہ الفاظ ہماری اردو میں جو کتابی اردو ہے اس کے اندر مستعمل ہے۔ اور جہد کے معنی کیا ہے؟ زیادہ آسان زبان میں کوشش۔ اب اس عربی زبان میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ابواب میں جب مصدر بنیں گے تو مفہوم کے اندر کچھ تبدیلی آئے گی، جڑ قائم رہے گی۔ اصلھا ثابت و فروھا فی السماء، جڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی، لیکن یہ کہ اس کی شاخیں جو ہے پھیلتی جائیں گی۔ جہد سے مجاہدہ، اصل میں ہم مجاہدہ کہہ دیتے ہیں، عربی میں اس کا تلفظ مجاہدہ ہوگا، اس لیے کہ یہ باب ہے مفاعلہ۔ اور اسی کا جہاد۔ اس کے لیے میں چند مثالیں پہلے دے دوں۔ قتل، مقاتلہ، اور قتال، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہمارے ہاں مستعمل ہیں۔ باب مفاعلہ کا ایک خاصہ ہے، بلکہ باب تفاعل اور باب مفاعلہ ان دونوں کا ایک مشترک خاصہ ہے کہ اس میں 2 فریق اس عمل میں شریک ہوتے ہیں، اور مفاعلہ میں عام طور پر مقابلہ ہوتا ہے ان 2 فریقوں۔ مقابلہ بھی اسی وزن پر آ گیا ہے، مفاعلہ، مقابلہ، مقاتلہ، مباحثہ، مناقشہ۔ اب یہ تمام الفاظ عربی زبان کے اس وزن پر ہوں گے تو 2 فریق ہوں گے، آمنے سامنے مقابلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ باب تفاعل اور باب مفاعلہ کہیں صرف زور دینے کے لیے اور کسی شے میں کثرت پیدا کرنے کے لیے، شدت پیدا کرنے کے لیے، مبالغہ کے لیے بھی آتے ہیں۔ مبالغہ بھی اسی وزن پر ہے، مفاعلہ، تو مبالغہ کے لیے بھی آتے ہیں۔ لیکن بہت سے الفاظ ان کے ایسے ہیں کہ جس میں وہ فعل جو ثلاثی مجرد میں ایک یک طرفہ فعل ہوتا ہے، باب مفاعلہ میں آ کر 2 طرفہ ہو جائے گا، اور 2 اطراف جو ہیں جانبین وہ مقابلے میں ہوں گے ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے، قتل ایک یک طرفہ عمل ہے، جیسے کہ آج آپ نے پڑھا، کل سن بھی لیا تھا ریڈیو ٹیلی ویژن پر کہ علامہ عارف حسین الحسینی سیڑھی سے اتر رہے تھے، گولی مار دی۔ یہ قتل ہے، یک طرفہ عمل ہے۔
یا جیسے کوئی شخص راہ چلتا جا رہا ہے اور کسی نے گولی مار دی، یہ قتل ہے، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، یک طرفہ عمل ہے۔ قتال یا مقاتلہ کہیں گے جب دو فریق آمنے سامنے آ جائیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے۔ قتال کے معنی جنگ ہے، مقاتلہ جنگ ہے، جنگ میں دو فریق ہوں گے اور وہ اس کو قتل کرنے کے درپے ہے، یہ اس کو قتل کرنے کے درپے ہے، یہ اگر غالب آ جائے گا اسے قتل کر دے گا، یہ غالب آئے گا اس کو قتل کر دے گا۔ تو یہ فرق ہے قتل اور قتال میں۔ یہی فرق ہے بحث اور مباحثہ میں۔ بحث ایک شخص کر رہا ہے لیکن مباحثہ اب دو فریقوں کے درمیان ہوگا، جیسے کہ آپ کے ہاں ڈیبیٹس ہوتی ہیں کالجوں کے اندر، ایک پروپوزیشن ہے، ایک اس کے حق میں بول رہا ہے، ایک اس کے خلاف بول رہا ہے، وہ اس کے حق میں دلیل لا رہا ہے، مخالف کی دلیلوں کو کاٹ رہا ہے، یہ اپنے حق میں دلیل لا رہا ہے اور جو ادھر فریق ثانی ہے اس کی دلیلوں کو کاٹ، یہ مباحثہ ہے۔ تو مقابلہ، مباحثہ، اب اس پر قیاس کیجئے تو جہاد کے اور مجاہدے کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ اگر غلط العام کا میں لفظ استعمال کروں تو وہ ہوگا کشمکش، لیکن کشمکش اصل میں ہمارے ہاں تو مستعمل ہے اردو میں اس معنی میں، اصل فارسی میں اس کا ترجمہ وہ نہیں ہے۔ کشمکش تو یہ ہے کہ متردد ہو جائے، کش کھینچو، مکش مت کھینچو، چلو نہ چلو، کرو نہ کرو، یہ جو انسان متردد ہو جاتا ہے وہ ہے کیفیت۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی سوز و ساز رومی۔ تو یہ پیچ و تاب راضی جو ہے کبھی وہ مجھے کھینچتی ہے، کبھی یہ مجھے کھینچتی ہے، تو اس طرح کی ایک کشمکش میں میری زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن صحیح لفظ ہے کشاکش۔ کوثر نیازی صاحب جب تحریک اسلامی میں فعال تھے اور ان کی شاعری کے اندر وہ رنگ تھا تو بڑا پیارا ایک شعر ان کا اس زمانے کا ہے، کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ جب بھی کوئی انقلابی جد و جہد ہوتی ہے محسوس ہوتا ہے چند دیوانے ہیں، فینیٹکس ہیں، وہ الجھ رہے پورے زمانے کے ساتھ۔ مکے میں کیا ہو رہا تھا، صحابہ کرام اور پوری وہ معاشرہ ہے اور جمع جمایا نظام ہے، یہ بالکل مثال ایسے ہے کہ جیسے دریا اور کوئی گھاس کا تنکا ہو، اس میں جو کشمکش ہو رہی ہے، کہاں وہ تنکا یا گھاس کا کوئی ایک کہہ لیں کہ کوئی گچھا ہے، لیکن یہ کہ کہاں دریا کی روانی ہے اور تیزی ہے۔ کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ تو یہ کشاکش کا لفظ جو ہے یہ در حقیقت صحیح ہے لفظ مجاہدہ کا ترجمہ۔ انگریزی میں جوہد کے لیے لفظ آئے گا to exert one's utmost، یہ طرفہ کام ہے، میں کوئی محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں اور اپنی بہترین توانائیاں، بہترین صلاحیتیں اس میں لگا رہا ہوں۔ یہ to exert one's utmost، اپنی تمام صلاحیتیں، توانائیاں کسی کام میں کھپا دینا، یہ جوہد ہے۔ اور مجاہدہ جو ہے اس کے لیے لفظ آئے گا struggle۔ یہ struggle کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ اس کے آگے لفظ آئے گا against، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی شے مقابلے میں ہے۔ against hurdles، struggling against heavy odds، کہ بڑے سخت مقابلے کے اندر ہیں قوتیں، لیکن اس کے خلاف جو ہے وہ کشاکش ہو رہی ہے، انسان زور لگا رہا ہے۔ تو انگریزی میں بھی ان دو الفاظ کو سمجھ لیجئے، ایک ہے اپنی اچھی محنت اور توانائی کسی کام پر لگا دینا، یہ ایک یک طرفہ فینومینن ہے۔ لیکن جب مقابلے میں بھی کوئی آ گیا ہو اور تصادم کی کیفیت ہو تو اب اسے آپ سٹرگل کہیں گے۔ سٹرگلنگ اگینسٹ ہیوی آڈز، یہ ہے سٹرگلنگ اگینسٹ دی ہرڈلز، یہ تمام جو ہے کیفیت یہ لفظ جہاد یا مجاہدہ میں۔ تو نمبر ایک بات تو اس لفظ کا لغوی مفہوم ہے۔ اب نمبر دو بات یہ سمجھیے کہ اس زندگی میں، اس زندگی کا رول ہے کشمکش یا کشاکش۔ مادی سطح پر بھی یہ سٹرگل فار ایگزسٹنس یہ جاری ہے، مقابلہ ہے، اس لیے کہ آپ خلا میں نہیں ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں، ایک معاشرہ ہے، ایک نظام ہے، اور یہ سٹرگل فار ایگزسٹنس چل رہی ہے۔ اسی کو حفیظ جالندری نے اپنے شاہ نامے کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں بڑی خوبصورتی سے لفظ استعمال کیا ہے کہ میری تعلیم کا آغاز تو ہوا تھا مسجد سے، لیکن پھر مجھے کشاں لے جایا گیا اسکول کی طرف، مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔ یہ جو سروائیول فار ایگزسٹنس ہے، اسٹرگل فار ایگزسٹنس،
اور سروائیول آف دی فٹسٹ کا جو نظریہ ہے ان کو ذہن میں رکھیے، تو سٹرگل تو جاری ہے۔ یہ جہاد جو ہے، اب اس کو نوٹ کیجئے کہ کسی نہ کسی کاز کے لیے ہوگا۔ آدمی جب محنت کر رہا ہے تو کوئی مقصد اس کے سامنے ہے، جب تصادم کے اندر وہ شامل ہوا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی کاز ہوگا، اور دونوں فریقین کا کاز موجود ہوگا۔ ایک شخص ہے جو جمہوریت کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ مجاہد فی سبیل الجمہوریہ ہے۔ ایک شخص ہے جو آمریت کے لیے کوشش کر رہا ہے، ایک شخص ہے جو کیپٹلزم کا قائل ہے، سرمایہ داری کے نظام کو باقی رکھنا چاہتا ہے یا قائم کرنا چاہتا ہے۔ ایک شخص ہے جو اشتراکیت کا قائل ہے اور اس کا معاشی نظام برپا کرنا چاہتا ہے، وہ بھی مجاہد ہے، یہ بھی مجاہد ہے۔ یہ مجاہد ہے فی سبیل الاشتراکیہ۔ ایک شخص ہے جو اسلام کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، وہ بھی مجاہد ہے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، مجاہد فی سبیل الاسلام ہے، مجاہد فی سبیل التوحید ہے۔ ایک شیطان کا کاز جو ہے اس کو وہ پروموٹ کر رہا ہے، شیطان کی باتیں پھیلا رہا ہے، شیطان کے مقاصد کا وہ اعلی کار بن گیا ہے، وہ مجاہد فی سبیل الطاغوت ہے، وہ شیطان کے راستے کا مجاہد ہے۔ تو مجاہد تو ہر شخص ہے، کوئی بھی انسان، باشعور انسان، ویسے تو بے شعور بھی، حیوانی سطح پر بھی وہ سٹرگل کر رہا ہے ایگزسٹنس کے لیے، معاش کے لیے۔ معاش بھی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، آپ کو معلوم ہے دکاندار اور گاہک کے درمیان ایک کشاکش چلتی ہے۔ دکاندار چاہتا ہے میکسیمم پروفٹ اس سے ایکسٹریکٹ کر لینا، اور گاہک چاہتا ہے کہ کم سے کم نفع دے، بلکہ اگر داؤ لگ جائے تو اس کو نقصان پہنچا کر مال لے لے۔ یہ کشمکش ہے، کشاکش ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، ہر سطح پر مقابلہ ہے۔ کہیں تعلیمی میدان میں مقابلہ ہو رہا ہے، کہیں کوئی پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ہے اس کا مقابلہ ہو رہا ہے، ہر ایک اپنا داؤ لگا رہا ہے، جو سفارش جس کے پاس ہے وہ اس کو بروئے کار لا رہا ہے۔ تو ہر میدان میں، ہر سطح پر، خالص حیوانی سطح پر، حیوانی سطح ہی پر تو اس آرگینک ایوولوشن کے لیے ڈارون نے یہ دو اصطلاحات استعمال کی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس اینڈ سروائیول آف دی فٹسٹ۔ یہ دو اصطلاحات ہیں، سارا فلسفہ جو ہے ڈارون کا ان دو اصطلاحات کے اوپر ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی یہ آبزرویشن جو ہے وہ تو صحیح ہے کہ ایک سٹرگل ہے، ایک کشمکش ہے، ایک جد و جہد ہے جو حیوانی سطح پر جاری ہے، اور یہی در حقیقت وہ جہاد ہے للبقاء، جہد للبقاء۔ البتہ یہ ہے کہ اس سے آگے نظریاتی سطح پر تصادم ہے۔ ایک شخص توحید کا قائل ہے، اسے پھیلا رہا ہے، ایک شرک کا قائل ہے، اس کا پرچار کر رہا ہے۔ یہ جہاد ہو رہا ہے اعتقادی سطح پر، یہ تقابل ہے، مقابلہ ہے، جد و جہد ہو رہی ہے اس کی طرف سے بھی، اس کی طرف سے بھی۔ پھر یہ ہے کہ ایک نظام کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ کوئی باشعور انسان ایسا نہیں ہے جو مجاہد نہ ہو، وہ شعوری طور پر ہو، غیر شعوری طور پر ہو، تقلیدی طور پر ہو، یا خود اپنی سوچ سمجھ کر رائے اختیار کر کے مجاہد بنا ہو۔ بہرحال ہر شخص باشعور انسان مجاہد ہے۔ فرق اس سے واقع ہوگا کہ وہ کس راہ کا مجاہد ہے، کس کاز کو اس نے اختیار کیا ہے۔ لہذا اب اللہ نے جس راستے کی طرف پکارا وہ ہے تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، میں اس کی 3 منزلیں ہیں وہ بعد میں بیان کروں گا ابھی، لیکن اس سے پہلے ذرا اس اصطلاح کو سمجھ لیجئے۔ جب انسان کسی بھی مقصد کے لیے جہاد کرے گا تو اس کے پاس کیا ہے جو اس میں کے لیے لگائے گا، کیا کھپا سکتا ہے اس کا؟ وہ آپ یوں سمجھیے کہ سرمایہ کون سا ہے، کیپٹل کون سا ہے جو وہ لگائے گا۔ اس کی 2 شکلیں ہیں، ایک اس کے جسم میں جو صلاحیتیں ہیں، توانائیاں ہیں، قوتیں ہیں، ذہانت ہے، بھاگ دوڑ کی استعداد ہے، ایک تو یہ اس کا سرمایہ ہے۔ اور نمبر 2 سرمایہ جو بھی مالی وسائل اس کے پاس ہیں، وراثت میں کچھ مال مل گیا ہے، یا اب تک جب کہ اس نے کوئی شعوری فیصلہ نہیں کیا تھا، اپنی توانائیاں دنیا کمانے پر کھپائے رکھی تھیں، تو کچھ مال و اسباب اس کے پاس جمع ہو گیا ہے، یہ ہے اس کا کیپٹل، یہ ہے اس کا سرمایہ، اسی کو وہ لگاتا ہے۔ لہذا جہاد کے ساتھ 2 لفظ آپ کو ہمیشہ ملیں گے، بے اموالکم و انفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ۔ اپنے جان اور مال کا کل سرمایہ اللہ کے کاز کے لیے لگا دینا، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہی ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کھپا دینا، لگا دینا، صرف کر دینا۔ کیا صرف کر دینا؟ ہر وہ شے جس میں اس نے تمہیں اختیار عطا کر دیا ہے،
آپ کی صلاحیت جو ہے وہ بھی آپ کے اختیار میں، جدھر چاہیں کھپا دیں، دنیا کمانے میں کھپائیں، اپنی ذہانت چاہے تو دنیا کمانے میں، پیسہ بنانے میں کھپائیں، چاہے دین کی دعوت و تبلیغ میں کھپائیں، آپ کا اختیار ہے۔ تو آپ کو اپنے جسم و جان کی صلاحیتوں پر بھی اختیار دیا گیا، اور جو کچھ مال ہے مختلف شکلوں میں جو آپ کی تحویل میں ہے اس کو بھی گویا کہ اس میں آپ کو خلافت عطا کی گئی، اختیار دیا گیا۔ تو انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، لگا دو، کھپا دو اللہ کی راہ میں ان سب چیزوں میں سے جن میں اللہ نے تمہیں مستخلف بنایا، خلافت عطا کی، اختیار عطا کر دیا۔ تو بات ایک ہی ہے، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ لیکن جہاد کا لفظ جب آئے گا تو جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اب ذرا جہاد کی 3 منزلیں نوٹ کر لیجئے، یہ ذرا صاف کرو بھائی۔ جہاد کی 3 منزلوں کو سمجھنے کے لیے فرائض دینی کا جو ایک تصور میں نے پیش کیا ہے، اور ایک کتابچہ بھی میرا اس موضوع پر ہے، اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کے 3 لیول معین کر لیجئے۔ لیول نمبر 1 یہ کیا ہے؟ خود اللہ کا بندہ بننا۔ اس کے لیے اصطلاحات بہت ہیں، اسلام، اطاعت، تقوی، لیکن اہم ترین اصطلاح عبادت۔ اس سے اوپر چلیے، دوسری منزل، دوسروں کو حق کی دعوت دینا۔ اس کے لیے اصطلاحات، تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور کل جس پر جمعے میں نے تفصیلی تقریر کی، شہادت علی الناس، یا شہادت حق کہہ لیں، چلیے، حق کی گواہی دینا، حق کی طرف سے حجت قائم کر دینا۔ دعوت، تبلیغ، نشر و اشاعت، زبان سے، قلم سے، کتابوں سے، رسالوں سے، ویڈیوز سے، آڈیوز سے، جو بھی ذرائع ہیں آپ کے پاس، اس سے حق کو عام کرنا، پھیلانا، اور لوگوں کو حق کو قبول کرنے کی دعوت دینا، نیکی کا پرچار، نیکی کا اعلان، نیکی کا حکم، بدی کے خلاف کی مذمت، اور بدی کا انکار، اور بدی سے لوگوں کو روکنا، اور نتیجتاً شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ کہہ نہ سکیں کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچا دے۔ تیسری منزل یہ ہے اللہ کے دین کو قائم کر دینا۔ یہ آخری منزل بھی ہے، بلند ترین بھی ہے۔ اس کے لیے سورہ شورى میں لفظ آیا اقامت دین، تکبیر رب مختلف جگہوں پر آیا، اور اس وقت جو بحث ہم کر رہے ہیں وہ غلبہ دین یا اظہار دین حق۔ اب ان تینوں لیولز پر جہاد ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کے ساتھ۔ یہ انویزیبل جہاد ہے، نظر نہیں آتا، ہر وقت ایک کشاکش ہے، کشمکش ہے، نفس آپ کو کھینچتا ہے معصیت کی طرف، برائی کی طرف۔ نفس کو تو نفع پسند ہے، حرام سے آئے حلال سے آئے۔ شہوت آپ کے اندر ایک جذبہ ہے، وہ اپنی تسکین چاہتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ جائز راستے سے تسکین ہو، ناجائز سے ہو۔ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں انسان کے اندر، حیوانی جبلتیں، وہ اندھی بہری ہیں،
وہ اپنی تسکین چاہتی ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی بحث نہیں، جائز ناجائز، صحیح غلط، حلال حرام، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا ہی حکم دینے والا ہے۔ اسی لیے کہا ہے مولانا روم نے، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست، میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون کا دعویٰ تھا مصر کی حکومت میری ہے، اور یہ نفس کہتا ہے یہ جسم جو ہے اس پر میری حکومت چلے گی، میری مرضی جو ہے پوری کرنی پڑے گی۔ تو نفس کے ساتھ کشمکش یہ پہلی منزل ہے جہاد کی، اس کو آپ کہیں گے جہاد مع النفس۔ لیکن اس کے لیے کہیں بھی قرآن مجید میں جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں آیا ہے، اگرچہ ہے یہ بھی اللہ کے لیے، آپ اپنے نفس سے کشمکش کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کا مطیع بنائے، ہے تو فی سبیل اللہ۔ لیکن بطور واقعہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلی منزل کے جہاد کے لیے اصطلاحاً جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں آیا۔ مثلا حدیث میں آتا ہے المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ یہ بنیادی منزل ہے، یہی نہیں کی تو آگے کیا کرو گے؟ پہلی منزل ہی اگر نہیں ہے تو دوسری کیسے تعمیر کر لو گے، تیسری کیسے بنا لو گے؟ پہلی منزل تو ہو سکتی ہے بغیر دوسری اور تیسری کے، لیکن دوسری اور تیسری منزل تو نہیں ہو سکتی بغیر پہلی کے۔ کوئی ہوا میں تو منزل نہیں تعمیر کرو گے۔ ویسے مشہور ہے وہ ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلونیا، لیکن اللہ جانے وہ کیا شکل تھی، لیکن بہرحال فضا میں آپ عمارت نہیں بنا سکتے۔ پہلی منزل ہوگی تو دوسری، دوسری پر تیسری۔ تو جہاد مع النفس، ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ حضور سے پوچھا کہ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اللہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو اور اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ اطاعت کا لفظ میں نے لکھا نا، اسلام، اطاعت، عبادت، اللہ کا بندہ بننا۔ تو جہاد مع النفس، اس کے ساتھ تابع ہیں دو اور بھی۔ نفس میں پھونکے مارنے والی طاقت ہے شیطان، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لہذا شیطان سے کشمکش، یہ بھی انویزیبل ہے، نظر نہیں آتی، کشمکش تو ہوگی۔ اس کے علاوہ سوشل پریشرز ہوتے ہیں، ایک غلط معاشرہ ہے، بگڑا ہوا معاشرہ ہے، وہ بھی آپ کو غلط راستے پر دھکیلتا ہے۔ لو جی رشوت سب لے رہے ہیں، تم کیوں نہیں لیتے؟ تمہیں خامخواہ تقویٰ کا ہیضہ ہو گیا ہے، بیوی بچے کہیں گے کہ آپ سوچتے نہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا نیکی کا آپ کے دماغ کے اوپر فطور آ گیا ہے، دیکھتے نہیں فلاں حاجی صاحب کو اور فلاں اس کو اور فلاں اس کو، وہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، للے تللے ہیں، عیش ہے، آرام ہے، ہمارے لیے ساری سختیاں آ گئی۔ یہی بات ہے جو کہی گئی ہے، آگے چل کر آپ پڑھیں گے سورہ تغابن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہارے اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ اس لیے کہ یہ سوشل پریشر، برادری کا پریشر، زمانے کے رواج کا پریشر، زمانے کے چلن کا پریشر، فیشن کا پریشر۔ اب کیا کریں جی، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب صحیح کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے شادی میں، بیاہ میں، لیکن اس دنیا میں بھی تو رہنا ہے، آخر اس دنیا کے کچھ تقاضے ہیں، برادری کے کچھ تقاضے ہیں، ہم نکل تو نہیں جائیں گے دنیا سے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سوشل پریشرز ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک لفظ آپ کہتے ہیں چومکھی جنگ لڑنا، تو چومکھی نہیں تو سہ مکھی تو یہ جنگ ہے جو ایک انسان کرے گا تو اللہ کا بندہ بنے گا۔ اپنے اندر سے اپنے نفس کی تمنائیں، آرزویں، انہیں دبانا پڑے گا، شیطان کو کے ساتھ کشمکش کرنی پڑے گی، معاشرے کے غلط جو پریشرز ہیں ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑے گا، تب پہلی منزل سر ہوگی، یعنی اللہ کا بندہ بننا۔ تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بنیادی جہاد ہے، سب سے اعلیٰ جہاد ہے، اس معنی میں کہ بقیہ جہاد جو ہے وہ سب کے سب اس پر منحصر ہیں، یہ ہوگا تو اگلا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے جہاں تک میرا علم ہے کتاب و سنت میں جہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ نہیں آئے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ ان دو منزلوں کے لیے خاص ہیں۔ دوسری منزل کیا ہے؟ اس کے لیے آپ عنوان اپنے ذہن میں قائم کر لیں، نظریاتی تصادم۔ آپ ایک نظریے کے پرچارک ہیں، نظریہ توحید ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ کہہ لیں، نظریہ کہہ لیں۔ عقیدہ بھی قرآن کا لفظ نہیں ہے، اب قرآن کا لفظ تو ایمان ہے،
ایمان کی آپ دعوت دے رہے ہیں، شرک کا علم بردار مقابلے میں، کفر کے علم بردار ہیں، مادیت کے علم بردار ہیں، دہریت کے علم بردار ہیں، مقابلہ تو ہوگا۔ خلا نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں پھیلا دیں، جو چاہیں آسانی سے آپ کی بات پھیلتی چلی جائے گی۔ اگر خلا ہوتا تو بہت سہولت تھی، خلا تو نہیں۔ مخالف قوتیں ہیں، مخالف نظریات ہیں، مخالف اعتقادات ہیں، مخالف عقائد ہیں، مخالف افکار ہیں، مخالف فلسفے ہیں، ان کے ساتھ کشمکش کرنی پڑے گی۔ آپ بھی دلیل لائیے، ان کی دلیل کاٹیے۔ جیسے میں نے عرض کیا ڈیبیٹ میں کیا ہوتا ہے، ایک فریق ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، وہ اس کی دلیل کاٹ رہا ہے، اپنے حق میں دلیل دے رہا ہے، وہ اس کی دلیل کاٹ رہا ہے اور اپنے لیے دلائل لا رہا ہے۔ یہ نظریاتی تصادم ہے۔ دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب کیا ہے؟ یہ نظریاتی تصادم ہے، اور اس نظریاتی تصادم میں بھی جان بھی کھپے گی، مال بھی کھپے گا۔ بہترین صلاحیتیں اگر اس میں آپ نہیں لگائیں گے، بہترین صلاحیتیں کفر کے لیے لگ رہی ہیں، تو کفر جیتے ہی جیتے گا۔ اس لیے کہ دیکھیے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جن اصولوں پر بنایا ہے، جو قواعد اس کے رکھے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت سے غالب کر دے گا حق کو۔ اگر اپنی طاقت سے کرنا ہو تو باطل آنے واحد میں ختم ہو جائے گا۔ یہ تو آزمائش ہے انسان کی۔ وہ کشمکش میں مبتلا ہو، وہ قربانیاں دے، وہ ثابت کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنا تن من دھن اللہ کے لیے لگا سکتا ہوں۔ لہذا اگر اہل ایمان بیٹھے رہیں گے، ان کے ذہین تر عناصر اس دعوت و تبلیغ میں نہیں لگیں گے، بلکہ بیچارے رہے جو معاشرے میں پیچھے رہ گئے، جو کہیں دنیا کی دوڑ میں ناکام ہو گئے، جو کسی تعلیم میں نہیں چلا اسے دینی تعلیم کی طرف بھیج دیا۔ اگر یہ کام آپ کریں گے تو گویا کہ آپ نے خود انڈر رائٹ کر دیا دین کی شکست کو۔ دین تو شکست کھائے گا جب تک کہ بہترین صلاحیتیں، اعلیٰ ترین ذہانتیں، بہترین استعدادات دین کے لیے نہ لگیں اس نظریاتی تصادم میں۔ آج آپ کا مقابلہ برٹرینڈ رسل سے ہے، آج آپ کا مقابلہ جو ہے ڈاروین کے نظریے سے ہے، آج آپ کا مقابلہ مارکس کے فلسفے سے ہے، آج آپ کا مقابلہ ان نفسیات سے ہے جس میں فرائڈ کا یا یونگ کا یا ایڈلر کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اگر اس سطح پر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو شکست تو مقدر ہے ہی ہے۔ لہذا یہ جو سطح ہے یہ بھی معمولی نہیں ہے۔ بہترین صلاحیتیں کھپیں اور پھر پیسہ لگے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ نظریہ رکھا ہوا ہے، کتاب ہے بہت اعلیٰ چھپ گئی ہے، لکھی گئی ہے، چھاپے گا کون؟ انقلابی لٹریچر ہاٹ کیکس کی طرح بکنے والی شے نہیں ہے۔ یہ میثاق میں جو تازہ میری قسط آئی ہے اس میں یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے۔ ہاٹ کیکس کے طرح تو وہ چیز بکے گی جو زمانے میں جو ایگزسٹنگ جو ٹرینڈز ہیں ان کے مطابق ہو۔ لوگوں کو فحاشی پسند ہے، آپ زیادہ سے زیادہ عریاں تصویر شائع کیجئے، رسالہ آپ کا چل جائے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو پیسے کی کھپت ہی کھپت ہوگی، آپ کو جو ہے اس کا ریٹرن ملنے کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سطح پر جہاد فی سبیل اللہ، اس میں بھی جان اور مال کھپے گا، اور بہتر سے بہتر صلاحیتیں لگیں گی اور زیادہ سے زیادہ پیسہ لگے گا، تب ہی نظریاتی سطح پر اسلام کا بول بالا ہونے کا کوئی امکان ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل اور جہاد کی دوسری منزل۔ مطلقاً جہاد کا لفظ استعمال کریں گے تو دوسری منزل، اس لیے کہ پہلی منزل تو یہ ہے مجاہدہ مع النفس، مجاہدہ مع الشیطان، مجاہدہ مع المعاشرہ، معاشرے کے ساتھ کشمکش، نفس کے ساتھ کشمکش، شیطان کے ساتھ کشمکش، یہ پہلی منزل ہے اور یہ جہاد اکبر ہے۔ لیکن یہ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل، فار دی کاز آف اللہ، آپ اس اللہ کے کاز کو پروموٹ کرنے کے لیے جو جہاد کریں گے، جان اور مال کھپائیں گے، اس کی پہلی منزل کیا ہے؟ دوسروں کو حق کی دعوت، حق کو حق ثابت کرنا، احقاق حق، باطل کو باطل ثابت کرنا، ابطال باطل۔ اس کے لیے صلاحیتیں بھی کھپیں گی اور مال بھی کھپے گا۔ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اس کی پہلی منزل ہوئی نظریاتی تصادم میں اسلام کی بالادستی، اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے جان اور مال کا کھپانا۔ اور دوسری منزل اور سب سے اونچی منزل اور سب سے کٹھن منزل، سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ پرخطر منزل، وہ ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ اس لیے کہ اب یہاں نظریاتی تصادم نہیں رہا، اب یوں سمجھیے کہ یہاں یا تو طبقاتی تصادم کہیں
یا یہ کہ باقاعدہ قوتوں کا تصادم ہوگا، یہ فزیکل تصادم ہوگا، اس لیے کہ جو بھی نظام قائم ہے اس نظام کے ساتھ مراعات یافتہ طبقات ہمیشہ ہوتے ہیں۔ جاگیردارانہ نظام ہے، جاگیردار ہیں، ان کے لیے مراعات ہے، حقوق ہیں، عام لوگ پس رہے ہیں۔ اب اگر آپ نظام بدلیں گے جاگیرداروں کے مفادات پر زد پڑے گی۔ مشرکانہ نظام ہے، بت پرستی والا نظام ہے، جو پروہت بنے بیٹھے ہیں، جو پجاری بنے بیٹھے ہیں، جن کے اللے تللے ہیں، نذرانوں پر نذرانے آ رہے ہیں، ان کے مفادات پر زد پڑے گی کہ نہیں؟ وہ مقابلے میں آئیں گے۔ ایبسولوٹ منارکی، شہنشاہیت، فرعونیت، نمرودیت، آپ اس کا خاتمہ کرنا چاہیں گے تو کیا وہ فرعون اور نمرود will they take it lying down؟ یا مقابلہ کریں گے، ریزسٹ کریں گے؟ نظام کہنہ کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے، آؤ کھڑے ہو جاؤ، stand up and gird up your loins، ریزسٹ کرو، اس لیے کہ تمہارے مفادات کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ مجھے یاد آیا ایک قول ہے، منسوب کیا گیا ہے یہ ابو سفیان کی طرف، جب وہ ابھی ابتدائی دور تھا اسلام کا، کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، انہوں نے بڑی ہمت کی، جرأت کی، اور قریش کی جو وہاں نشست گاہ تھی، چوپال، وہاں جا کر جو پیغام توحید ہے وہ سنایا۔ کسی نے قہقہ لگایا، کسی نے دھمکی دی، جان سے مار دیے جاؤ گے، پھر یہ بات نہ کہنا، پھر یہ تمہاری کیسی جرأت کہ تم نے یہاں آ کر یہ بات کہی۔ ابو سفیان کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ نوجوان، یہ بت صرف ہمارے معبود نہیں ہیں، ہماری آمدنی کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ چڑھاوے جو پورے عرب سے آ کے چڑھائے جاتے ہیں، کہاں جاتے تھے؟ وہ پر چڑھاوے ظاہر بات ہے کہ جو وہاں کے پجاری ہیں، مجاور ہیں، وہ انہی کے پیٹوں میں جاتے تھے، وہ ان کے لیے سورس آف انکم تھی۔ ایک تو ڈائریکٹ سورس آف انکم اور ایک انڈائریکٹ سورس آف انکم۔ چونکہ وہ کسٹوڈین تھے ان کے بتوں کے، لہذا ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، کسی اور کا قافلہ بچ کر جا نہیں سکتا، لوٹ مار ہو جائے گی، اور قریش کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قریش کے پاس ان کے بت، ان کے معبود جو ہیں ہاسٹیجز کی حیثیت سے رکھے ہوئے، اگر تم ان کا قافلہ لوٹو گے وہ تمہارے بت کی گردن توڑ دیں گے۔ لہذا اپنے معبود کے خاطر، اپنے معبودوں کی سلامتی کے خاطر قریش کے قافلے کو سلامتی سے گزر جانے دو۔ یہ وجہ تھی کہ مونوپولی ہاتھ میں آ گئی تھی قریش کے، آل ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ جو تھی، تمام مال جو ہے ہندوستان اور یہ جزائر شرق الہند اور جاوا، سماٹرا، یہاں سے آ کے اترتا تھا عدن کے ساحل پر، یمن کے ساحل پر، اور یہاں سے ان کے قافلے اٹھاتے تھے وہ مال، اور کوئی تھا ہی نہیں، مونوپولی تھی۔ یہ قافلے لے جاتے تھے مال جو ہے میڈیٹرینین کے ساحل پر، اور وہاں سے وہ جاتا تھا یورپ کو، اور یورپ سے آیا ہوا مال وہاں میڈیٹرینین کے ساحل پر، شام کے ساحل پر اترتا تھا، یہ لے کر آتے تھے۔ رحلۃ الشتاء والصیف، گرمیوں میں اوپر کی طرف جاتے تھے، ٹھنڈا علاقہ ہے ذرا نسبتاً، سردیوں میں یمن کی طرف آتے تھے۔ یہ ان کا سال کا ایک چکر کافی تھا، وارے نیارے ہو گئے، ساری مشرق اور مغرب کی ٹریڈ جو ہے اس کی مونوپلی ان کے پاس، اس لیے کہ اور کوئی بھی عرب میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا، کسی کا قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا تھا لوٹ مار سے، اور ان کے قافلے کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی تھی۔ لہٰذا اس مشرکانہ نظام کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ تھے۔ اب اگر آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مفادات پر چوٹ پڑتی ہے، اب تصادم ہوگا۔ یہ تصادم ہے جہاد فی سبیل اللہ کی آخری منزل، جسے پھر میں نے جدید اصطلاحات میں 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جب بھی اس قسم کی جد و جہد ہوگی، ابتدائی مرحلہ ہوگا صبر کا، مار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ، صبر محض۔ جب اتنی طاقت ہو جائے کہ اب تم بھی مقابلہ کر سکو، تو اب وہ پیسو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس میں بدل جائے گا، تم بھی آگے آؤ، چیلنج کرو، مقابلہ کرو، اور اس کے نتیجے میں پھر آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم، خونی تصادم، بلڈی جس کو آپ کہنا چاہیے تصادم، وہ ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد یا تخت یا تختہ۔ اگر وہ حق کے علم بردار، وہ جہاد کی یہ منزلیں صحیح طے کر کے آئے تھے، اپنے نفس سے بھی جہاد کا مرحلہ طے کر چکے تھے، پھر یہ کہ اس دین کی علمی سطح پر، نظریاتی سطح پر بھی بالادستی منوا چکے تھے، معاشرے کے ذہین ترین عناصر سے اپنی بات کی حقانیت کا لوہا منوا چکے تھے، اب اگر وہ میدان میں آئیں گے تو پھر یہ پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، اور اس کے بعد اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے وہ اللہ کے دین کو بالفعل غالب کر دیں گے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لہذا یہاں آ کر اس کو اگر میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے تو اس میں بھی آخری منزل جو ہے وہ قتال بن جائے گی۔ اب
یہ جہاد اور قتال تک سفر ہے. جہاد تو شروع ہو گیا جہاد مع النفس سے، پھر جہاد نظریاتی سطح پر، دعوت، تبلیغ، نشر و اشاعت دین کی، اس میں بہترین صلاحیتیں صرف کرنا. پھر جب دین کے غلبے کی جد و جہد ہوگی تو وہ جد و جہد شروع میں ہوگی کہ مار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ، پیسو ریزسٹنس، صبر محض. اسبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والے صبر کرو. حضور فرماتے تھے فإن موعدکم الجنہ، تمہارے مقام، تمہارا وعدے کی جگہ جنت ہے. اجازت نہیں تھی ریٹیلیشن کی، انتقام کی، جوابی کارروائی کی اجازت نہیں. پھر وقت آیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب ان لوگوں کے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، بدلہ لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کرو جنگ اب ان سے اللہ کی راہ میں جو تم سے جنگ کرتے ہیں. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور جنگ جاری رکھو جب تک کہ فتنہ و فساد بالکل فرو نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے. یہ قتال کی آخری منزل ہے. اب جہاد سے قتال تک کا یہ سفر ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. جب تک یہ باتیں ذہن میں نہیں آئیں گی آپ گزر جائیں گے قرآن مجید کی آیات سے. یہ سورہ مبارکہ سورہ صف جہاد و قتال فی سبیل اللہ پر مختصر صورتوں میں جامع ترین صورت ہے، اس لیے کہ آیت نمبر 4 میں قتال کا لفظ آیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور یہاں جہاد کا لفظ آ گیا. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب دو باتیں میں اور عرض کر دوں پھر آگے چلتے ہیں. پہلی بات، مغالطے ہمارے ذہنوں میں کیا ہیں؟ نمبر 1، جہاد کو ایکویٹ کر دیا قتال کے ساتھ. جہاد کے معنی جنگ ہے. پوری بات کا ستیہ ناس یہیں سے ہو گیا. جہاد ذہن سے نکل گیا، یہ ساری منزلیں ذہن سے نکل گئیں. جہاد کے معنی جنگ، کتنا بڑا مغالطہ. وہ بھی اصطلاح قرآن کی، یہ بھی اصطلاح قرآن کی. قتال لازماً جہاد ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے. یہ بالکل وہی نسبت ہے اس میں جو نبی اور رسول میں ہے، جو مومن اور مسلم میں ہے. ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہے. ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے. قتال تو لازماً جہاد ہے، جہاد کی چوٹی ہے، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے. یہ فرق ذہن میں رکھیے. جہاد کی بہت سی منزلیں ہیں. جہاد ایک بہت براڈ بیسڈ فینومینن ہے، اور قتال یوں سمجھیے کہ ٹپ آف دی آئس برگ. وہ آئس برگ جو ہے جو پانی کے اندر ہے وہ سب مرجڈ ہے، وہ نظر نہیں آتا، اوپر نظر آتی ہے اس کی ٹپ. تو ٹپ آف دی آئس برگ وہ تو قتال ہے، لیکن جہاد تو وہ پورا آئس برگ ہے جو نگاہوں کے سے اوجھل ہو گیا. یہ ہے اس وقت ہمارا پہلا مغالطہ. اور دوسرا مغالطہ ستم بالائے ستم. یہ تو یوں سمجھیے کہ ظلم کی آخری حد کو بات پہنچ گئی. وہ یہ ہے کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے گا گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. مسلمان ظالم ہو سکتا ہے، جیسے فاسق اور فاجر ہو سکتا ہے، ظالم ہو سکتا ہے. مسلمان صرف اپنی حکومت بڑھانے کے لیے اپنی جنگ کر سکتا ہے، خوریزی کر سکتا ہے. نہ خود اللہ کا بندہ ہے، نہ اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہے، نہ اپنے اوپر اللہ کا دین قائم کیا، نہ اپنی جو بھی اس وقت کی حکومت ہے اس میں اللہ کا دین قائم کیا، اور وہ جو صرف اپنی حکومت کی توسیع کے لیے بندگان خدا کا خون بہا رہا ہے. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ فساد فی سبیل اللہ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. فی سبیل اللہ کے لفظ میں نے غلط استعمال کیا، لیکن یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ بہرحال یہ نہیں. جہاد فی سبیل اللہ تو ہوگا لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. حضور سے پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ حضور کوئی شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کے لیے، کوئی شخص جنگ کرتا ہے شہرت ہو جائے اس کی شجاعت کی، کوئی شخص کسی قبائلی یا قومی حمیت میں جنگ کرتا ہے، تو کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ حضور نے فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ شخص ہے جو اس لیے جنگ کرتا ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا اور سربلند ہو جائے. اس کے سوا کوئی مقصد آپ کا ہے؟ ہاں ایک جائز جنگ ہے. مسلمان ہیں جیسے بھی ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اپنے ملک میں رہ رہے تھے، کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے، دفاع جو ہے اس کی جنگ وہ یقیناً جائز جنگ ہے. اس میں کوئی شخص جان دیتا ہے تو شہید ہے.
اس لیے کہ حضور نے اصول بیان فرمایا ہے کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو گیا، مارا گیا، وہ بھی شہید ہے، چاہے وہ بہرحال وہ متقی انسان نہ ہو، مسلمان ہے، لیکن اس پر حملہ ہوا ہے، اس نے اپنے تحفظ کے اندر جنگ کی ہے، تو یہ جائز جنگ ہے۔ لیکن اگر ایسی شکل نہیں ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، اپنے غلبے اور اپنے اقتدار، اپنی ذاتی حکومت کو وسیع کرنے کے لیے اگر جنگ کی جا رہی ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جہاد فی سبیل اللہ کی کوئی شکل نہیں۔ تیسرا مغالطہ، یہ مغالطہ ہے کہ جو دینی حلقوں میں آیا، اور بدقسمتی سے ایک دور میں، آج تو خیر ہر مسلمان جانتا ہے کہ غلام احمد قادیانی دائرہ اسلام سے خارج، لیکن یہ ہے کہ ایک دور تو ایسا تھا جب کہ ابھی بات واضح نہیں ہوئی تھی، بڑے بڑے علماء جو ہیں اس سے متاثر تھے کہ اس نے بڑا کام کیا ہے، آریاؤں کو شکست دی ہے، آریوں کو، اور عیسائیوں کو شکستیں دی مناظروں کے اندر، تو وہ تو ایک طرح کا ہیرو بن گیا تھا ایک وقت میں۔ اس نے اس کو ایک فلسفے کی حیثیت سے پیش کیا کہ دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، قتال حرام تو جہاد حرام۔ یہ جہاد کی حرمت یہ اس دور کے اندر آ کر کی ہے اس شخص نے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے، جہاد فرض کفایہ ہے۔ کیوں؟ جنگ فرض کفایہ ہوتی ہے، اور جب جہاد اور جنگ ایکویٹ ہو گئے تو گویا کہ جہاد فرض کفایہ ہو کر آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، ہمارے دینی تصورات کے دائرے سے ہی جہاد خارج ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو آپ نے ایکویٹ کر دیا قتال کے ساتھ۔ جب قتال کہا تو قتال یقیناً فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، ہر وقت ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ جیسے نماز جنازہ ہے، فرض کفایہ ہے، ہر مسلمان پر اس کا نماز جنازہ میں شریک ہونا فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی آبادی میں کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی، کوئی مسلمان ایسا رہ گیا غریب، تو وہ سب کے سب گناہگار ہو جائیں گے، لیکن چند لوگوں نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو باقی سب کی طرف سے وہ کفایہ کر جائے گا، کفایت ہو جائے گی، کافی ہو جائے گا، وہ فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح جنگ ہے، مثلا حضور کو کسی جنگ کے لیے مہم بھیجنی ہے، حضور نے فرمایا 3000 آدمی چاہیے، 3000 آدمی نکل آئے تو باقیوں کے اوپر سے فرض ساقط ہو گیا۔ اب یہ فرض کفایہ ہے، ان 3000 نے کفایت کر دی، کافی ہو گئے، تو جتنی ضرورت ہے اتنی نکل آئے تو باقی کی طرف سے وہ فرض ساقط ہو گیا۔ تو جنگ ہمیشہ فرض کفایہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قتال فرض کفایہ ہے، لیکن جب قتال اور جہاد ہم مانی ہو گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جہاد بھی فرض کفایہ ہے۔ اس سے دین کا اہم ترین شعبہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ذہن سے نکلا اور ہمارے تصورات دین سے خارج ہو گیا۔ یہ وہ بات ہے جو سورہ حجرات کے حوالے سے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ جہاد فرض عین ہے، ہر دم ہر مسلمان کو مجاہد ہونا ہوگا۔ ظاہر بات ہے ہر وقت اگر ایمان ہے اس کے دل میں، نفس سے کشمکش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، شیطان سے کشمکش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، یہ تو ہر آن ہر لحظہ ہر سانس جہاد ہے۔ اور پھر اگر وہ واقعی ایمان اس میں ہے، غیرت ہے، تو وہ دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اس پر ہے کہ کسی اور پر ہے؟ دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جو کام کر رہا ہے جہاد کر رہا ہے، دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے جماعت قائم کی ہے، محنت کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، جمعیت فراہم کرنے کے مرحلے میں ہے، ابھی کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے، ابھی کبھی میدان میں نہیں نکلے، ابھی چیلنج نہیں کیا، جہاد تو ہو رہا ہے۔ غلبہ دین کی جد و جہد کرنا فرض عین ہے، دین کی دعوت و تبلیغ یہ فرض عین ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا فرض عین ہے۔ لہذا جہاد کی یہ ساری منزلیں فرض عین کے درجے میں ہیں سوائے ایک قتال کے۔ اب قتال اور جہاد کو جب آپ نے ہم مانی قرار دے دیا، آپ نے سارے کے سارے جہاد کو اپنے ذہن سے نکال دیا، اور یہی دین کی پامالی اور دین کے سرنگوں ہونے کا اصل سبب ہے۔ جہاد زندہ ہو تو دین کیسے مغلوب ہو جائے؟ جب جذبہ جہاد سر پڑ گیا تو ظاہر بات ہے کہ اب دین کو مغلوب اور پامال ہونا ہی تھا۔ یہ ہے اہمیت اس لفظ جہاد کو سمجھنے کی کہ یہ تو ایمان کا وہ لازمی تقاضا ہے کہ ایمان ہوگا تو جہاد ہوگا، اور جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں، سیدھی سیدھی بات۔ یہ لازم و ملزوم کے طور پر جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں آیا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔
مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ صرف یہی لوگ سچے ہیں دعوی ایمان میں۔ معلوم ہوا جہاد سے تو مفر ہی نہیں ہے، جہاد سے there is no escape، جہاد تو ہر حال میں کرنا ہے، جہاد تو ایمان کا لازمی تقاضا ہے، جہاد کے بغیر ایمان ثابت ہی نہیں۔ یہ تمام چیزیں ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ہاں جہاد کی آخری منزل قتال فی سبیل اللہ، یہ قتال جب نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر انسان میدان میں حاضر ہو جائے، گولی کھانے کے لیے تیار، گردن کٹوانے کے لیے بیتاب، جان دینے کے لیے اور سرخرو ہونے کے لیے اللہ کے ہاں بیتاب، اب یہ چوٹی پر پہنچ گیا۔ اسی لیے اسی سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں اسے محبوبیت خداوندی کا مقام قرار دیا گیا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اب میں آج جو ہے یہ پورے بقیہ رکوع کا درس نہیں دے سکتا، لیکن صرف آخری آیت ہم چھوڑیں گے اگلے درس کے لیے۔ اب جو اگلی 2 آیتیں ہیں وہ پڑھ لیجئے تاکہ یہ 4 آیتوں کا ایک سیکشن مکمل ہو جائے۔ اس سورہ صف کے بارے میں سمجھ لیجئے، 4 آیتوں کا ایک سیکشن تھا پہلا، پھر 4 کا دوسرا، پھر ایک آیت آئی تھی منفرد، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جو عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کے۔ پھر 4 آیتوں کا سیکشن ہے، پھر ایک آیت آئے گی نہایت عظیم آیت، اس پر انشاءاللہ تعالی پورا مکمل درس ہوگا۔ اور پھر یہ کہ اس حصے کا جو ربط و تعلق ہے سابقہ 2 حصوں کے ساتھ اس کو بھی واضح کر دیا جائے گا۔ اتنا ضرور سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیت آئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اس کے بعد جو 2 یہ آیات آئیں اس نے کیا بات معین کر دی کہ جہاد کا آخری ہدف ہے غلبہ دین۔ منزلیں تو یہ 2 ہیں، 2 سیڑھیاں ہیں، ان پہ ایک ایک سیڑھی کر کے چڑھو گے، لیکن ہدف وہ رکھو معین، اللہ کے دین کو غالب کر دینا بالفعل۔ یہ ہے اس جہاد کا ہدف، یہ ہے اس کا مقصود، یہ ہے اس کی آخری منزل۔ پہنچنے کی نیت وہاں کی ہونی چاہیے، البتہ یہ کہ درمیان میں موت آ جائے سرخرو ہے انسان۔ ہجرت کی نیت کر لی، مکے سے نکل کھڑا ہوا، مدینے نہیں پہنچا، درمیان میں موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، چاہے وہ مدینے پہنچا یا نہیں پہنچا۔ اس لیے اس منزل کا قصد کر کے آپ نے جد و جہد شروع کر دی، جہاد شروع کر دیا، وہاں تک پہنچ جائیں تب بھی کامیاب، نہ پہنچے درمیانی منزل ہی میں موت آ جائے تب بھی کامیاب۔ اب دیکھیے جو 2 آیات ہیں ان کو پڑھ لیجئے۔ یہ ہے اس ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون کی شرح۔ یہ کیا خیر ہے اس میں، کیا بھلائی ہے، کیا نفع ہے، اس تجارت کی منفعت کون سی ہے؟ نمبر 1 یغفر لکم ذنوبکم۔ یہاں یغفر رے پر جو جزم ہے اس نے ثابت کر دیا کہ وہ فعل امر تھا، اس لیے کہ یہ اب کلام خبریہ نہیں ہے بلکہ یہ جزائے شرط ہے۔ وہ شرط ہے جہاد کرو گے، ایمان صحیح رکھو گے تو اللہ تعالیٰ یہ جزا دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری خطائیں بخش دے گا، جو غلطیاں ہوں گی، جو خطائیں ہوں گی بخش دے گا۔ اس میں بھی اب ایک بات خاص طور پر نوٹ کیجئے، دیکھیے کون سی خطائیں بخش دے گا۔ ایک تو خطائے اکبر ہے، وہ کیا ہے؟ اس راستے پر آپ چل ہی نہیں رہے، آپ نے اپنی توانائیاں لگائی ہیں دنیا کے اندر، آپ کا ہدف ہی دنیا ہے، مقصود ہی دنیا ہے، دولت ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، آپ چلی ادھر رہے ہیں، کعبے کی طرف آپ کا رخ ہی نہیں، آپ تو ترکستان کی طرف جا رہے ہیں۔ ترسم کے بے کعبہ نہ رسی عرابی کی راہ کے تمی ربی بے ترکستان است۔ اگر رخ ہی غلط ہے تو خطا کے معاف ہونے کا سوال ہی نہیں، البتہ رخ صحیح کر لیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ہدف بنا لیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور آپ نے سفر شروع کر دیا۔ اب سفر کرتے ہوئے ظاہر بات ہے
کوئی ذرا توانا آدمی ہوتا ہے، تیز چلتا ہے، کوئی کمزور ہے آہستہ آہستہ چلتا ہے، کوئی گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے، معذور ہے، لیکن چل رہا ہے اسی سمت میں، اسی رخ پر۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے راستے کے اندر کہیں کوئی پھسلن تھی، آپ گر پڑے، لیکن پھر آپ اٹھے، پھر چلے، آپ نے ہمت نہیں چھوڑی، رخ نہیں بدلا، سفر کی منزل وہی رہی، چلتے رہے امکانی حد تک۔ تو جو بھی خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، پھسل گئے ہیں، کہیں خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اللہ معاف فرما دے گا، کنڈون کرے گا۔ لیکن رخ ہی اور ہے، جا ہی کسی اور طرف جا رہے ہیں، اپنی منزل مقصودی کوئی اور معین کی ہے، نصب العین ہی دنیا کو بنایا ہوا ہے، دنیا و ما فیہا کو، تو اب خطا کے معاف ہونے کا کیا سوال؟ یہ تو خطا نہیں، یہ تو رخ ہی آپ کا جدا ہے۔ تو یہ خطائیں کون سی ہیں؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری خطائیں، تقصیریں معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس راہ پر چلتے ہوئے ضعف کا کبھی مظاہرہ ہو گیا، اس راستے پر چلتے ہوئے کہیں پھسلن میں قدم پھسل گیا، گر گئے، لیکن پھر اٹھے اور چل پڑے، تو جو بھی کمیاں رہ جائیں گی، کوتاہیاں رہ جائیں گی، اللہ کنڈون کر دے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور نیچے کا صحیح مفہوم کیا؟ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ عام جو ایک نیچرل گارڈن کا تصور ہے دنیا میں ہمیشہ رہا ہے، ذرا اونچائی کے اوپر پلانٹیشن ہوتی تھی، پودے ہیں، درخت ہیں، اس لیے کہ اگر نیچائی میں تو پانی سیلاب آتا ہے تو بہا کے لے جاتا ہے، ڈھلوان ہے نیچے، وہاں کوئی چشمہ بہ رہا ہے، اور اس سے جو پانی جذب ہو رہا ہے زمین میں، اسی سے سیراب ہو رہے ہیں وہ پودے اور وہ درخت کے جو ذرا اونچان پر ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے، ان کے دامن میں، وہ جو اقبال نے کہا تھا دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، اور پھر یہ کہ وہ ندی کے بہنے کا بھی نقشہ، اور پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو، یہ جو نقشہ ہے، کبھی آپ جائیے دریائے کنہار کو دیکھیے، وہاں جو نقشہ آپ کے سامنے آئے گا کاغان ویلی میں، تو وہ ہے ایک نیچرل باغ کا تصور۔ تو فرمایا تجری من تحت الانہار، ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے، ندیاں بہ رہی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ، یہ مساکن، یہ بھی در حقیقت ظرف کی حیثیت سے، یہ بھی اس یدخلکم کا یہ مفعول ہے، داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور ان گھروں میں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، بڑے پاکیزہ گھر، بڑے ستھرے گھرانے، بڑے عمدہ گھر، فی جنات عدن، ان باغات میں جو سدا رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے۔ عام طور پر قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا جب جنت کا ذکر آتا ہے تو خالدین فیہا، کہیں خالدین فیہا ابدا، یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں اس کا ذکر نہیں آیا، اس کو کمپنسیٹ کر دیا عدن کے لفظ سے۔ عدن کا مادہ جو ہے آتا ہے مستقل قیام کے لیے، عدن بالمکان اے استقر بہی، کوئی شخص کسی جگہ پر جا کر ٹھہر گیا مستقل تو اسے کہیں گے عدنا۔ اور معدن کہتے ہیں، معدنیات، وہ جو معدن جہاں کے ہیرے جو ہیں جمع ہیں، ٹکے ہوئے ہیں، وہ معدن ہے، معدن جہاں سے کہ آپ ہیرے نکالتے ہیں۔ تو عدن ہے ہمیشہ رہنے والا، وہ گھر جو بڑے گھرانوں میں، گھروں میں کہ جو ہمیشہ رہنے والے باغات کے اندر ہوں گے۔ آخری ٹکڑا ہے ذالک الفوز العظیم، وہ ہے بڑی کامیابی، اصل کامیابی، عظیم کامیابی، فوز عظیم، یعنی اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی، مغفرت، اس کو آپ ایک سلبی تصور کہیں، منفی تصور، اور جنت میں داخلہ، یہ اس کا مثبت پہلو ہو گیا۔ ان دونوں سے مل کر فوز عظیم، بڑی کامیابی، اعلیٰ کامیابی یہی ہے۔ اور اس کا تعلق ہے اگلی آیت کے ساتھ۔ اس جہاد کا ایک نتیجہ دنیا میں بھی نکل سکتا ہے، دین بالفعل غالب ہو جائے۔ جب غالب ہو جائے گا تو جو اس کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں انہیں بھی تو غلبہ ہو جائے گا، حکومت انہیں ملے گی کہ نہیں۔ حضور اب مدینے میں داخل ہوئے تھے تو ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، اور پھر 10 برس کے اندر اندر، بلکہ 8 برس کے اندر اندر پورے عرب کے بے تاج بادشاہ ہو گئے کہ نہیں۔
صحابہ کرام کی جماعت اب وہاں کی حکمران جماعت تھی کہ نہیں؟ یہ بھی ایک نتیجہ ہے، یہ بھی ایک کامیابی ہے، لیکن قرآن مجید یہاں ایسا انداز اختیار کر رہا ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنے والے اس نتیجے کو حقیر سمجھیں، اس کو کہیں اصل نتیجہ نہ قرار دے لیں۔ انداز کیا ہے؟ پہلے تو فرما دیا ذالک الفوز العظیم، کامیابی تو یہی ہے، اصل کامیابی یہی ہے، تمہارا مقصود یہی ہونا چاہیے، نصب العین یہی ہونا چاہیے، مطلوب یہی ہونا چاہیے۔ البتہ ایک دوسری چیز اور ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے۔ اس میں ایک طرح کا، میں نے بارہا کہا ہے اس صورت کا درس دیتے ہوئے، کہ اشارہ ہے انسان کی ایک طبعی اور جبلی کمزوری کی طرف۔ انسان یہ چاہتا ہے طبعاً اپنی طبعی کمزوری کی بنا پر کہ جو میں محنت کر رہا ہوں اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کر رہا ہوں، دین بالفعل غالب ہو جائے۔ لیکن قرآن مجید یہاں پر اسے ایسے انداز اختیار دے رہا، یہ تمہیں پسند ہے، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کیوں؟ اللہ کو تو تمہارا امتحان لینا ہے، فتح و شکست کچھ بھی ہو، فتح وہ کیا ہے، شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، جس شخص نے تن من دھن لگا دیا کھپا دیا وہ کامیاب ہے، دنیا میں کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے۔ یہ بات میں اپنے گمان اور جو اس عبارت کا اٹھان ہے، انداز ہے، ایک سیاق و سباق جو ہے اس کی روح سے کہتا رہا ہوں، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے مجھے امام راضی کی گواہی مل گئی۔ میں تفسیر کبیر دیکھ رہا تھا تو بڑے پیارے الفاظ مل گئے، وَفِي تُحِبُّونَهَا شَيْءٌ مِّنَ التَّوْبِيخ، یہ تحبونہ کے الفاظ میں اللہ کی طرف سے ایک طرح کی توبیخ ہے، علی محبت العاجل، کہ اس میں بھی تمہارے اندر ایک محبت ہے، اس دنیا کی جلدی والی چیز جو ہے، دنیا میں غلبہ ہو جائے، ہماری محنت کا نتیجہ نکل آئے، ہماری کوشش سفل ہو جائے، انقلاب آ جائے، یہ بھی حب عاجلہ کی ایک شکل ہے، اور یہاں توبیخ ہے، اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ تمہیں پسند ہے، اللہ کے نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تو دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم نے اپنا سب کچھ لگا دیا کہ نہیں لگا دیا، کامیابی تمہاری صرف اس میں ہے۔ تم نے اگر اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو کسی اور طرف لگا دیا، یا بچا بچا کر رکھ لیا، یا بچ بچ کر چلے، تو تم ناکام ہو گئے، چاہے غلبہ ہو بھی گیا ہو، کامیاب ہو جائے جد و جہد، لیکن ہر شخص کی انڈیویجول ہے اللہ کے اسیسمنٹ۔ وہ اگر شخص جو ہے اس نے اپنے سب کچھ نہیں لگایا تھا تو وہ ناکام ہے۔ کامیابی ہو نہ ہو، کوئی نبی معاذ اللہ ناکام نہیں رہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی رسول ناکام نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ ایسا کوئی تصور آئے۔ دنیا میں جد و جہد کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی، اس سے کوئی سروکار کامیابی کا ہے نہیں۔ جب زندگی، اصل زندگی وہ ہے، اور سورہ تغابن میں آپ پڑھیں گے ذالک یوم التغابن، وہی ہے اصل ہار اور جیت کا دن، تو پھر یہاں کی ہار اور جیت کو کیوں اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ایک اور چیز جو تمہیں پسند ہے، تم اپنی محدود طبائع کی وجہ سے اسے پسند کرتے ہو، تم اپنی شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے اس کی طرف ایک رغبت محسوس کرتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت ہے اور فتح قریب ہے۔ اب فتح جو ہے آیا چاہتی ہے، اب ظاہر بات ہے کہ یہ آیہ مبارکہ کسی خاص آیہ مبارکہ کسی خاص وقت اور محل پر بامانی ہوگی۔ یہ الفاظ حضرت نوح علیہ السلام سے تو نہیں کہے گئے ہوں گے، ان کی جد و جہد دنیاوی اعتبار سے تو کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ الفاظ ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی نہیں کہے جا سکتے۔ یہ بات مکی دور کے اندر بھی نہیں کہی گئی۔ کتنے ہی صحابہ ہیں شہید ہو گئے، حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے یہ غلبہ دین کی عملی شکل تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر، اسد اللہ و اسد الرسول ہی، وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، 70 صحابہ اور شہید ہو گئے۔ انہوں نے تو یہ فتح مکہ کا جو منظر ہے، روح پرور منظر، وہ اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔
معلوم ہے یہ خاص وقت میں، خاص حالت میں، خاص سچویشن میں، خاص موقع پر آیت ہے جو نازل ہوئی۔ اور اس کا جو آخری ٹکڑا ہے، چونکہ حکم دیا گیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ تمہاری جد و جہد کے سخت مراحل اب ختم ہوئے، اب تمہاری یہ جد و جہد، یہ تمہارا جہاد و قتال فی سبیل اللہ اب دنیاوی کامیابی کے بھی مرحلے سے پہنچا چاہتا ہے، دنیاوی کامیابی بھی تمہاری قدموں کو چوما چاہتی ہے۔ اور میں نے جہاں تک اس پر غور کیا ہے، یہ موقع آیا ہے غزوہ احزاب کے بعد، اور میرا گمان اسی وجہ سے یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ غزوہ احزاب کے متصلاً بعد نازل ہوئی، اس لیے کہ غزوہ احزاب کے ذکر میں آپ پڑھتے ہیں، سیرت میں آتا ہے کہ حضور نے جب وہ چلے گئے لشکر سب کے سب محاصرہ اٹھا کر بے نیل و مرام جب چلے گئے تو حضور نے فرمایا یہ آخری بار تھی اے مسلمانوں کہ قریش تم پر چڑھ کر آئے تھے، اب قریش لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، اے مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، ولیکنہم تغزونہم، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ یعنی یوں سمجھیے جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ ٹیبلز ہیو بین ٹرنڈ، اب انیشیٹو تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ انیشیٹو جو قریش کے ہاتھ میں تھا وہ ختم ہوا۔ لہذا اس کے فوراً بعد اگلے ہی سال حضور نے خواب دیکھا اور سفر کیا عمرے کے لیے، صلح حدیبیہ ہوئی جسے انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا گیا، فتح مبین، اور وہ تمہید بن گئی فتح مکہ کی۔ 2 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر وہ منظر جو ہے 10,000 قدیسیوں کی ساتھ کی معیت میں محمد الرسول اللہ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، جہاں سے 8 سال پہلے نکلے تھے جان بچا کر، تو 3 دن رات غار ثور کے اندر پناہ لینی پڑی تھی۔ یہ ہے وہ محل اور مقام۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے اسلامی تحریکوں کے لیے زہر حلاہل ہے اگر وہ دنیاوی کامیابی کو اپنا مقصود بنا لے، اور وہ ساری روشنی اس آیت سے ملے گی۔ اسلامی تحریک دین کے غلبے کی جد و جہد میں جو بھی شریک ہے، جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اسے دنیاوی نتیجے سے بالکل بے نیاز ہو جانا چاہیے، ذہن میں کوئی تعلق نہ رکھے۔ میں نے ہندو فلسفے کے حوالے سے کسی موقع پر بیان کیا تھا، ٹوٹل ڈیٹیچمنٹ۔ آپ ایک کام کر رہے ہیں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا، اس سے ٹوٹلی ڈیٹیچ کر لیجئے اپنے آپ کو، ذہناً بالکل اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیجئے۔ اگر اس کے ساتھ آپ کی ذہنی اور جذباتی وابستگی رہ گئی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ سیدھے راستے پر چل رہے تھے، وہ راستہ بند نظر آ رہا ہے، کامیابی نظر نہیں آ رہی، کوئی ٹیڑھا راستہ، کوئی پگڈنڈی، کوئی شارٹ کٹ، کوئی اور کوشش، اس کے اندر جو ہے بائی ہک اور بائی کروک وہ کامیابی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی تحریکوں کی تباہی اور بربادی اور صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستے پر پڑنے کا سبب ہے۔ یہ ہے جو بہت ہی باریک بڑے لطیف پیرائے میں بات واضح کر دی گئی کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اصل شرح تو یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ بات ختم ہوئی۔ کامیابی تو وہ ہے۔ اگر کامیابی کا کوئی اور تصور ذہن میں ہے، برابر بھی بٹھا لیا ہے دنیاوی کامیابی کو اس کامیابی کے کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، تو نقطہ نظر جو ہے غلط ہو جائے گا۔ اگرچہ طبعی کمزوری ہے انسان کی، خلق الانسان ضعیفا، قرآن کہتا ہے انسان کمزور بنایا گیا ہے، اس میں عجلت پسندی بھی ہے، خلق الانسان من عجل۔ اب ان چیزوں کی وجہ سے، چونکہ ایک طبعی کمزوری کی وجہ سے ہے مسلمانوں، تم فتح کو پسند کرتے ہو، لہذا اب وہ موقع بھی آ گیا کہ تمہیں یہ خوشخبری بھی دے دی جائے تم امتحانات میں سے کامیاب گزر آئے ہو۔ غزوہ احزاب شدید ترین امتحان تھا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ الفاظ آئے سورہ احزاب کے اندر، لوگ ہلا مارے گئے شدت کے ساتھ، ایسا سخت امتحان۔ لیکن جب تم اس میں بھی کامیاب ہو گئے مسلمانوں تو اب تمہارے لیے ایک نوید ہے، اب فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، پھر نوٹ کر لیجئے، امام راضی لکھتے ہیں وَفِي تُحِبُّونَهَا شَيْءٌ مِّنَ التَّوْبِيخِ عَلَى مَحَبَّةِ الْعَاجِلِ، یہ جلدی والی شے کی محبت پر ایک توبیخ ہے،
ایک تنقید کی گئی ہے، اس کی ایک مذمت ہے جو اس لفظ میں آئی ہے تحبونہا، جو تمہیں بہت پسند ہے، لیکن بہرحال تمہیں یہ پسند ہے تو لو یہ بھی ہم نے تمہیں دیا۔ اور وہ ایک خاص موقع غزوہ احزاب کے بعد، اور اسی میں بشر المومنین کا جو حکم تھا، اے نبی بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو، اس پر عمل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فرما کر کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم۔ اب ایک بات اور نوٹ کر لیں، سورہ توبہ میں احدی الحسنیین کہا گیا ہے۔ دیکھیے جب غزوہ تبوک کے لیے حکم دیا گیا اور لوگ نکل رہے تھے، حالات بہت شدید، سخت گرمی، قحط کا عالم، سلطنت روما سے تصادم، سینکڑوں میل کا سفر، تو منافقین ڈرا رہے تھے، لا تنفروا فی الحر، کیا ہو گیا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو جواباً کہلوایا گیا قل هل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، اے مسلمانوں ان سے کہو، اے نبی ان سے کہیے کہ تم ہمارے بارے میں دو اعلیٰ ترین چیزوں کے سوا کس تیسری چیز کا امکان سمجھتے ہو؟ ہمارے لیے اگر دنیاوی کامیابی ہو گئی، ہم فاتح ہو کر آ گئے، تب بھی تم سمجھو گے کہ ہم کامیابی ہے، اور اگر ہم سب شہید ہو جائیں اللہ کی راہ میں تو یہ بھی سب سے اعلیٰ کامیابی ہے، لہذا ہمارے لیے ناکامی کا تصور ہی نہیں۔ بندہ مومن کی جد و جہد صحیح رخ پر ہو، صحیح نیت سے ہو، ناکامی کا کیا سوال ہے؟ البتہ یہ ہے کہ نیت میں خلل ہو تو ناکامی پہلے ہی قدم پر ہے، اور اگر انسان کا یہ ظرف ایمانی جو ہے یہ ذرا اتھلا ہے، کم گہرا ہے، تو پھر ان چیزوں کی طرف ذہن جاتا ہے بار بار۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں رہنمائی ہے بڑی عظیم، ان چیزوں سے ذہناً بالکل لا تعلق ہو کر اپنے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے تن من دھن لگاؤ کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد فرض ہے، بعثت محمدی کے مقصد کی تکمیل علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس کے لیے تن من دھن لگا دینا فرض ہے۔ اب وہ ہو فبیہا، نہ ہو تب بھی فبیہا، تمہارے لیے دونوں شکلیں برابر کامیابی کی ہیں، دونوں احدی الحسنیین کے درجے میں ہیں، اعلیٰ ترین حسنہ، وہ دونوں کی دونوں انتہائی حسنہ ہیں۔ اس تصور کو سامنے رکھیں گے تو بددلی کا کوئی سوال نہیں، پست ہمتی کیسے پیدا ہو جائے گی؟ آدمی لگا رہے گا آخری وقت تک، تا دم آخر دم فارغ مباش، ہر وقت انسان جو ہے اس جد و جہد میں لگا رہے جب تک جان میں جان ہے۔ جیسے کہ وہ ترانہ تھا جو صحابہ کرام کی زبانوں پر تھا غزوہ احزاب میں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے تو بیعت کی ہوئی ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے، جب تک جسم اور جان کا رشتہ قائم ہے جہاد جاری رہے گا، رشتہ ٹوٹ گیا ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس معنی میں جہاد کا لائحہ عمل اپنی زندگی کے لیے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔